أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا بارك لنا في أوقاتنا اللهم ربنا بارك لنا في أوقاتنا اللهم ارزقنا العزم والاستقامة أو آمین ثم آمین۔ عزم جو ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے، مضبوط ارادہ۔ جیسے اللہ کہتے ہیں نا، ہم نے آدم میں بھی عزم کی کمی پائی، تو اولو العزم نبی بہت کم ہے اور اولو العزم انسان تو بہت ہی کم ہے۔ تو اولو العزم وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے کا پکا ہو، جو مشکلیں دیکھ کر بھاگ نہ جائے، جو مشکل میں بھی قائم رہے۔ اور عورتوں میں تو اور بھی کمی ہے، ہاں، ارادے کی کمزور ہے، ہاں، اور کوئی کمزوری نہیں ہے، قتل شتل کرنے میں پوری ہے، موقع ملے نا وہ، ہاں۔ ابھی وہ دیکھیں انڈیا میں خاتون نے شوہر کو باہر سے بلا کر مار کر ڈرم میں ڈال کر تالا لگا کے خود سیل کرنے چلی گئی منالی۔ اور ابھی یہ گجرانوالہ میں پہلے رمضان سے پہلے وہ جب وہ خاتون کے ساس نے مارا تھا بہو کو، انہی دنوں ایک عورت نے اپنے بچے مار دیے تھے زہر پلا کر۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے یہ گجرانوالہ میں ایک عورت نے اپنے بچے قتل کر دیے، خود قتل کر دیے، گلے کاٹ کر 3 بچے مار دیے اپنے۔ جی نہیں جی، عشق نہیں پورے ہوندے، 3 بچے پیدا کر کے بھی انہوں نے ہالے ہور عشق کرنے ہیں۔ تو 3 بچے اپنے مار دیے اس نے گلا کاٹ کے، اور خود فرار ہو گئی، پکڑے گئے۔ تو عورتیں کمزور صرف جو ہے نا کام کے ارادے میں، دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے نا۔ آپ اس چیز کو نیچرلی دیکھ لیں، ہر گھر میں دیکھ لیں، کپڑوں میں فیشن میں کون آ گیا؟ مرد کی عورتیں۔ تو دنیا پرستی میں عورتیں جو ہے نا وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو نکال کر دین کی طرف لانا۔ تو اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ عزم عطا کرے، اللہ استقامت عطا کرے، اور کاموں میں خیر عطا کرے۔ میں خود عورتوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں بری ہوتی ہیں، میں آپ کو یہ بات پہلے بھی سمجھاتی ہوں، آج بھی یہ کہوں گی کہ کرمینل ہونے کے لیے مرد عورت، مسلمان غیر مسلمان، شیعہ سنی، پاکستانی انڈین، کچھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہیومن مائنڈ از کرمینل مائنڈ، کوئی بھی انسان جو ہے وہ کرمینل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو خاتون نے، وہ جو ساس اور نندوں نے مل کر بہو کو مار دیا، تو کتنا ڈرامہ بنا، ساس سے اب یہ 2 ماؤں نے جو کارنامہ دکھایا، اب تو کوئی نہیں بول رہا کہ مائیں ایسی ہوتی ہیں، نہ ساس ایسی ہوتی ہے نہ ماں ایسی ہوتی ہے۔ کرمینل کرمینل ہوتا ہے بس۔ جو کرمینل ہے نا، نہ وہ کسی کی ساس ہے، نہ وہ کسی کی ماں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بھائی ہے، وہ صرف ایک کرمینل ہے۔ 2014-15 میں یہ واقعہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں، کہ ایک بھائی نے اپنے ماں باپ، اپنے 2 بھائی، ان کے سارے بچے، بیویاں، سب کو مار دیا تھا، ہتھوڑوں کے ساتھ کوٹ کوٹ کر مار دیا تھا۔ اور لٹرلی یعنی کہ ان کے جب اس نے سروں کے اوپر ہتھوڑے مارے، نیند کی گولیاں کھلا دی، سب بے ہوش ہو گئے، تو وہ ان کے دماغ کے لوگ دیواروں پر چپکے ہوئے تھے۔ پولیس والوں کی گھر کا جو کرائم سین تھا نا، اس کو دیکھ کر پولیس والے الٹیاں کرتے پھر رہے تھے، اٹس اے فیکٹ۔ اور پتہ نہیں 13 یا 18 لوگ تھے گھر میں، سب کو مار دیا اس نے۔ کیا ہے یہ؟ کرمینل مینٹیلٹی ہے بھائی، اور کیا ہے؟ تو کرمینل کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں رشتوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ جی عورتیں ایسی ہوتی ہیں یا مرد یا ساسیں ایسی ہوتی ہیں یا مائیں یا بہویں۔ کوئی بھی کرمینل ہو سکتا ہے بھائی، اور جب دماغ پہ شیطان سوار ہو اور کرائم کرنا ہو تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب کوئی پاگل بندہ اٹھ کر ایسی حرکت کرے تو رشتوں کو بلیم نہ کیا۔ یہ تو بائی دا وے بیچ میں بات آ گئی، تو ابھی تو میں ہنس رہی ہوں، مذاقن کہہ رہی ہوں کہ عورتیں اور جرائم میں ہر چیز میں شانہ بشانہ ہیں، تو دین کی جد و جہد میں بھی شانہ بشانہ ہو جائے نا، ہے نا؟ تو عزم، استقامت،
عزم دکھائیں، استقامت دکھائیں، خاص طور پر آخر عمر میں۔ دنیا میں تو خرچے میوں نے اٹھائے ہوئے ہیں نا، آخرت میں تو اپنا گھر خود بنانا ہے۔ ہاں، یہ جو بہت چھتوں کو ہاتھ لگاتی ہے نا خواتین کہ جی ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں 80% خواتین کو مرد سنبھالے ہوئے، باپ، بھائی، شوہر، بیٹے، لیکن آخرت میں وہ نہیں سنبھال پائیں گے نا۔ آخرت خود ارن کرنی ہے، پھر اس کے لیے اب کوشش۔ اور پہلا سٹیپ ہے استقامت اور عزم۔ اللہ برکتیں عطا کرے آپ سب کو۔ میں عورتوں کے حقوق کی بالکل قائل ہوں جو اسلام نے دیے ہیں، لیکن ایک سنجیدہ بات ہے، جو ایک ذمہ اللہ نے دیا ہے بچوں کی تربیت، وہ تو کر لو ڈھنگ سے، وہ تو تم سے ہوتا نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے خواتین، آپ بتائیں، ساری بتائیں، آپ کے شوہروں کی تربیت کتنی اچھی ہوئی ہوئی ہے نا؟ تھوڑے بولو ذرا۔ ہم نے بھی کوئی خاص اچھی نہیں، تو پھر بات یہ ہے، نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں نا، تو پھر اب کم از کم اگلی جنریشن خود کو صحیح کر کے بچوں کی تربیت ہی اچھی کر لے، جو مین ذمہ ہے ان کا۔ مردوں کو اتنا اچھا بنائیں کہ عورتوں کو جا کر ایکسٹرا کھپنا ہی نہ پڑے۔ اور ویسے دنیا میں جتنی چیزیں بنی ہیں، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک، ٹینک تک، کتنی عورتوں نے ایجاد کی ہیں۔ میں سیریس سوال کر رہی ہوں، آپ دیکھیں نا، جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جی ڈی پی عورتوں کے زیادہ ہیں، لڑکیوں کے زیادہ ہے نا، لڑکیاں نمبر زیادہ لیتی ہیں، لڑکیاں زیادہ پرائزز جیتتی ہیں، اور اس کے بعد گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، اپنی مرضیوں سے بیٹھ جاتی ہیں۔ آئے دن کیس چلتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں امریکہ، یورپ وغیرہ میں، کہ کوئی خاتون کا بچہ ہو گیا تو کہتی میں نے جاب نہیں کرنی، تو وہاں ظاہری بات ہے جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو ہم جو فیس دے رہے ہوتے ہیں وہ تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اس میں سارا جو خرچہ ہے وہ بیسیکلی تو گورنمنٹ اٹھا رہی ہوتی ہے، بہت بڑا حصہ، یعنی کہ ہم اگر 20% دے رہے ہیں تو 80% گورنمنٹ ڈال رہی ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے۔ تو اب وہاں پر تو اس چیز کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے، تو وہ پھر شور مچاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنا پڑھا، ہمارا اتنا پیسہ انویسٹ ہوا، تو آپ جاب نہیں چھوڑ سکتی، تو کیس چل رہے ہوتے ہیں۔ آئے دن آپ اٹھا کر دیکھیں، آئے دن شادی کر لیا تو میں نے نہیں اب جاب کرنی، یا میرا بیبی ہو گیا ہے تو میں نے نہیں جاب کرنی۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پڑھیں نا، بالکل پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، لیکن الٹ فیلڈز میں میرے حساب سے کریں جو آپ کے کام بھی آنے والی ہو۔ ڈاکٹر بن کر گھر میں بیٹھنا ہے، لا پڑھ کے گھر میں بیٹھنا ہے، انجینئرنگ پڑھ کے گھر میں بیٹھنا ہے، تو پھر وہ سبجیکٹ پڑھو جن میں آپ ایکسل کر سکو۔ آپ گھروں کے اندر بزنس پڑھو، گھروں سے بھی آپ بزنس جنریٹ کر سکتے ہو نا۔ سب سے بڑی مثال جو اس کی ہماری اما خدیجہ ہیں، پھر اما عائشہ ہیں، اما زینب ہے، اور بہت سارے کام ہیں۔ فیشن ڈیزائننگ آپ کے لیے بہت بڑی لائن ہے، آپ اپنے لیے، عورتوں کے لیے جو ہے جاب پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہوم بیسڈ کام ہو سکتا ہے نا۔ اس طرح کی جو گھریلو انڈسٹری ہے اس میں بچیوں کو ایکسل کریں۔ دوسری بات یہ ہے، سب سے پہلے انہیں ایک اچھا انسان اور اچھی ماں بننے کی تربیت، کیونکہ وہ تو انہوں نے ایونچولی بننا ہی ہے، ان کے سامنے اس کا مقصد رکھے۔ باقی پھر زندگی میں جہاں انہوں نے پہنچنا ہوگا رزق کے سلسلے میں، وہ تو پہنچ ہی جائیں گی، انڈیپینڈنٹ ضرور کریں، میں اس بات کی بہت حق میں ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے تو اس کو مائی منڈا بنا کے آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے۔ عورتیں بھی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور اب تو یہ چیزیں آن لائن کی وجہ سے اور بہتر ہو گئی ہیں۔ اب تو یہ جو سکل ہے کمپیوٹر کی، سیدھی سکل، اس کو آپ اے آئی کو سیکھیں، اور کتنے کورسز ہیں، دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے بہت بڑا کام ہے، اور یہ بچیوں کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ گھر بیٹھ کے 2-3 گھنٹے لگا کر منتھلی بہت اچھا ارن کر سکتی، ان کاموں میں ان کو ایکسل کرائیں تاکہ وہ گھر پہ بھی رہیں۔ دیکھیں نا، یعنی کہ فرض کریں کہ ایک ینگ مدر ہے، بچے اسکول گئے، اب انہوں نے صبح 7 بجے گئے، اب انہوں نے 2 بجے آنا ہے، تو وہ اس میں سے 9 to 12 بیٹھ کر اپنا کام کر لیتی ہے اور فارغ۔ اب اس کے بعد بچے آئیں گے، وہ بچوں کو ٹائم دیں گے، تو یہ ہر چیز کو مینج کریں۔ یہ نہیں کہ دنیا کے پیچھے لگ کر یورپ کی طرح گھر ختم کرنے ہیں، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے نہیں کرنے۔ ہماری پہلی پریفرنس گھر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور گھروں کے اندر بیٹھ کر ارن کریں، کوئی پابندی نہیں، باہر بے وجہ نہ
تو ہر چیز کا حل موجود ہے، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بچیوں کی تربیت کریں تاکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے انہیں ایک بہتر انسان بنائیں، اور ان کے جو بچے بڑے ہوں گے وہ بہتر مرد ہوں گے، تو اگلی جنریشن بہتر مسلمان ہوگی، بہتر لوگ ہوں گے۔ تو چینج تو ایسے آئے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اور یہ چینج پھر کہاں سے آئے گا؟ ہر چینج کا سوتا، منبع، سرچشمہ ایک ہی ہے، قرآن مجید، کتاب انقلاب۔ اسی نے عرب کی ان خواتین کو جو ان پڑھ تھی، جاہل کہوں گی تو پھر فتوے لگائیں گے، ہاں ویسے جاہل بھی تھی، اسلام سے پہلے جاہل ہی تھی نا، جہالت، دور جاہلیت تھا سب کا، اور ان پڑھ تھی، مگر قرآن نے ان کو کیا بنایا، اور انہوں نے کیسے پھر بیٹے کھڑے کیے، اور کیسی قوم انہوں نے جو ہے وہ بنائی۔ آفرین ہے ان ماؤں، آفرین ہے ان ماؤں۔ تو ہمارے اندر بھی وہ سارا سپارک موجود ہے، صرف اس سپارک کو ٹریگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹریگر کرے گا اسے قرآن، اور کوئی راستہ نہیں، ٹھیک۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو کہ رب تو میں ہوں، میرے سوا کوئی رب ہے نہیں، کوئی الہ نہیں ہے میرے سے، اور میں حی و قیوم رب ہوں تمہارا، ٹھیک۔ تو اللہ حی و قیوم ہے جی، دنیا اللہ کے پلان کے تحت چل رہی ہے، کسی اور کے پلان کے، الومیناٹی اور یہود، ان کے ورلڈ آرڈر کچھ نہیں ہونے لگا، ٹھیک ہے انہوں نے ایک سازش کی ہے، لیکن ان اللہ خیر الماکرین، ہم اس سے بھی نکل جائیں گے فی الحال۔ ہاں چیزیں تکلیف دہ ہیں، لیکن وہ ہے نا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہم تو اپنوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن اس سے بھی میں نے کہا نا نکل جائیں گے، نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ وقتی ہے یہ تکلیف، اس کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ فی الحال حوصلے سے کام لینا ہوگا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ یاد رکھے، فلسطین کشمیر نہیں ہے جس کے اوپر صبر کیا جا سکے، فلسطین ہمارا ارض مقدس ہے، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا اسے تو ہم واپس نہیں کریں۔ فلسطین کا معاملہ زمین کے ایک خطے کا معاملہ نہیں ہے، فلسطین ہمارا حرم، اسے تو حاصل کرنا ہی کرنا۔ تو اس لیے حوصلے مضبوط رکھیں، یعنی اس وقت ہمارے ہاتھ سے فلسطین نکل گیا ہے، یہ بات غم کی نہیں ہے، یہ بات عزم کی ہے، یہ تو اعلان جہاد ہے کہ اب تو کھڑے ہو جاؤ، ایک حرم ہاتھ سے نکل گیا، اب کیا انتظار کرنا ہے دوسرے حرم بھی نکل جائیں؟ نہیں کرنا نا یہ انتظار، تو بس کھڑے ہو جائیں، اب کھڑے ہو جائیں، بہت ہو گیا۔ اور ان حکمرانوں سے امید ہے آپ کو؟ بے وقوفی ہے آپ کی، یہ حکمران کچھ نہیں کرنے والے، تو پھر کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے، آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، کوئی ابابیلوں کا لشکر نہیں آئے گا، ہم ہیں نا ابابیل، ہمارا ہی لشکر کھڑا ہو، ہمارے ہی بچے کھڑے ہوں، نئے حکمران اٹھیں گے، نئے لوگ کھڑے ہوں، نئی قیادت آئے گی، اور وہ میرے آپ کے بچے ہی ہوں گے، کوئی نئی جنریشن اللہ تھوڑی بھیج دیں گے زمین کے اوپر، ہماری ہی اولادیں ہوں گی، بس مقصد حیات تبدیل کرو، نوکریوں سے آگے سوچو، تو انشاءاللہ چیزیں اپنی جگہ پر آئیں گی، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن چیزیں جگہ پر آئیں گی۔ فلسطین پر قبضہ کرنے میں 75 سال تو پھر بھی انہوں نے بھی لگائے ہیں، 1948 میں روڈ میپ بنایا گیا تھا نا، اور آپ دیکھیں 2025 میں آ کر انہوں نے تقریباً قبضہ مکمل کر لیا، بس غزہ کی پٹی رہ گئی، تو 75 سال تو انہوں نے قبضہ کرنے میں لگائے ہیں، تو 20-25 تو ہمیں بھی چھڑانے میں لگیں گے، ظاہر ہے ہر چیز پروسیس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ کام ہمیں ہی کرنا، اور یہاں دل شکستگی نہیں ہونی چاہیے، افسردگی اپنی جگہ ہے لیکن دل شکستگی نہیں ہونی چاہیے، عزم، حوصلہ، کھڑے ہو جاؤ، بہت ہو گیا۔
اور یہی وہ فتنہ ہے جس سے اللہ نے یہ کہہ کر آگاہ کیا تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط نہیں رکھو گے تو میرے اور تمہارے دشمن تمہیں سانس نہیں لینے دیں گے، اس لیے قوت فراہم رکھو میرے اور اپنے دشمنوں کی۔ تو انشاءاللہ جی چیزیں بدل جائیں گی، لیکن پیغام کو سمجھنے کے بعد۔ کسی کی بھی دشمنی ہم سے نہیں ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، دشمنی اللہ کے کلام کے ساتھ، سارے دشمن ہے اللہ کے کلام کی، وہ نہیں چاہیے۔ اور جہاں مسلمان ہوگا ٹوٹا پھوٹا ہوگا بھائی، لیکن اللہ کا کلام کسی حد تک تو کھڑا کرے گا نا وہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، میں نے اتارا ہے، میں جو رب العالمین ہوں، میں جو رب واحد ہوں، واحد القہار اور حی و قیوم ہوں، نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو آپ پر اتارا حق کے ساتھ، یہ حق لے کر آئی ہے، حق نہیں چاہیے کیونکہ باطل پرست ہے نا، باطل کو انہوں نے قائم کر رکھا ہے، حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا، اسی لیے نہ حق چاہیے نہ حق قائم کرنے والے چاہیے۔ تو گیا گزرا مسلمان بھی، گیا گزرا مسلمان بھی حق کی بات کرے گا نا جس لیول تک اس کی اپروچ ہے۔ جیسے قادر خان ایکٹر ہے نا، انڈیا کے، مر گئے ہیں شاید، تو ان کا ایک میں نے آخر زمانے کا ایک انٹرویو کہیں میری نظر سے گزرا، تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یعنی کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، یعنی میں حیران ہوئی، کم از کم میں حیران ہوئی کہ وہ کہنے لگے کہ کیونکہ جتنے انڈین اداکار ہیں آپ ان کی، مسلمان والے، آپ ان کی کہانیاں سنتے ہی رہتے ہیں، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ دیکھیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا شرک ہے، یعنی وہ کہنے لگے کہ اگر سوریہ نمسکار کر لیں وغیرہ تو کیا ہے، سب چیزوں میں تو خدا ہی کا عکس ہے۔ اس نے کہا دیکھیں ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے، لیکن سب مخلوق ہے، وہ تو اللہ کے ہونے کا ثبوت تو کہتے ہیں آپ بھی ہیں، جو اینکر تھا اس کو کہنے لگے آپ بھی ہیں، اللہ نے انسان بنایا، انسان سب سے بڑی نشانی ہے زمین پر اللہ کی، لیکن اللہ تو ایک ہے نا، تو ہم سر جھکائیں گے صرف اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں، اور جس نے کسی کے سامنے سر جھکایا اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے ایک مسلمان تو کبھی ایسا نہیں کرے گا، اور نہ کسی مسلمان کو کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں دل رکھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے جو آپ کے عقائد ہیں، مانیتا انہوں نے لفظ استعمال کیا، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے شرک تو نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بار کسی انڈین مسلمان ایکٹر کی زبان سے عقیدہ توحید کو میں نے صحیح لفظوں میں سنا، تو میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا دیکھو اللہ نے اس بندے کو اتنے اس کے اندر سسٹم برے کے اندر رکھ کر بھی توحید کی توفیق دی، بڑی بات ہے جی، یہ بڑی بات ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں شاہ رخ خان، سلمان خان جو کہانیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا صرف یہ چاہ رہی ہوں اس بات پر کہ جو اگر اتنا سا بھی اس کے اندر اسلام کا فہم ہے نا، تو وہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا نا وہ کوئی نہ کوئی حق بات کرے گا ہی کرے گا۔ اب کل میری نظر سے گزرا، میں تو نام بھی نہیں جانتی، میں اخبار میں دیکھتی رہتی ہوں، تو کل میری نظر سے ریل گزری، تو لکھا ہوا تھا کہ افتخار ٹھاکر کامیڈین ہے، تو افتخار ٹھاکر نے اسٹیج کیوں چھوڑا، تو میں نے وہ ریل سنی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسٹیج ڈرامے کیوں چھوڑے، تو وہ کہنے لگے کہ نا بیٹیاں، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک عمر میں آ گیا ہوں، تو بیٹیاں جو ہے نا، یعنی کہ بچیاں، ویسے بچیاں کہ بیٹیاں جو ہے نا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی کامیڈی پسند کرتے ہیں، تو آپ جب اسٹیج ڈرامہ آپ کا آتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کے اسٹیج ڈرامے میں جب اور ایکٹرز آتے ہیں اور وہ بےہودگی کرتے ہیں تو وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا تم لوگ نہ دیکھا کرو، تو کہنے لگی لیکن ہم نے آپ کا کام دیکھنا ہے، تو آپ اسٹیج ڈرامہ کرنا چھوڑ، تو بیٹیوں کی بات نہیں ٹالی جا سکتی، اس لیے میں نے اسٹیج ڈرامہ چھوڑ۔ یہ ہدایت کے نا چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت دل کے اندر کہیں ہے نا، وہ جو پہلی اذان سنی ہوئی ہے وہ کہیں دل کے اندر پیوستہ تو ہے، تو جہاں مسلمان ہوگا کوئی نہ کوئی حق بات تو اٹھائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو حق کہے گا، تو اس لیے مسلمان کسی کو نہیں چاہیے۔ وہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا تھے، اعلان نبوت کے بعد وہی مصیبت نظر آنے لگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اصل پرابلم اللہ کے کلام سے ہے، کیونکہ کلام کیا لے کر آیا؟ حق،
اور حق نافذ ہوگا تو باطل ختم ہو جائے گا نا. اللہ کہتے ہیں ہم نے حق اتارا اس لیے ہے کہ حق باطل کے سر پر ضرب لگاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. تو باطل مٹ جائے گا تو باطل پرستوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے حق نہیں چاہیے. اور حق مٹانے کا طریقہ ہے حق پرستوں کو مٹا دو، مگر مٹا نہیں سکتے، نہیں مٹا سکتے. یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ فلسطین سے سارے مسلمان نکل جائیں گے. میں نے آپ سے کہا نا فلسطین برما نہیں ہے، فلسطین کشمیر بھی نہیں. میں مانتی ہوں کہ ہمیں وہاں بہت جانیں دینی پڑیں گی، بہت ابھی جانی نقصان سہنا پڑے گا. وہ ہماری اپنی غلطیوں کی سزا ہے. لیکن وہ ارض مقدس ہے، وہ چھوڑیں گے تھوڑی ہم، وہ نہیں چھوڑیں گے. آپ کو لگتا ہے ویسے تو ابھی کوئی مسلم ملک تیار بھی نہیں ہے، لیکن آپ ایک دفعہ سوچیں کہ اگر آپ فلسطینی ہو اور آپ کو یہ آپشن دیا جائے کہ فلسطین چھوڑ کر مصر آ جاؤ یا جارڈن آ جاؤ، جائیں گے آپ؟ ایمان کی بات بتائیں. کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا. ان حالات میں بھی نہیں جائے گا. یہ حالات ہم پر پہلی بار تھوڑی آئے ہیں. جس وقت عیسائیوں نے اسے ٹیک اوور کر لیا تھا، جس کے بعد صلیبی جنگیں ہوئی تھی، تو انہوں نے ہاتھ کھل پہنائے تھے، مسلمانوں کو لٹرلی غلام بنایا ہوا تھا اپنا. مگر تب بھی مسلمان ارض مقدس چھوڑ کر نہیں گئے. بڑا کچھ سہا تھا، عورتوں کی آبرو ریزیاں ہوئی، اور وہ سیدھا سیدھا غلامی والا حال تھا. صرف لفظ استعمال نہیں کیا تھا، باقی غلام ہی بنایا ہوا. فری کام کراتے تھے، بےگارے کراتے تھے، کوئی پیسہ نہیں دیتے تھے، اور بات بات پہ مارنا پیٹنا، اور مسلمانوں کی جان لینے کی تو کوئی سزا ہی نہیں تھی. ان حالات کے اندر بھی مسلمانوں نے ارض مقدس نہیں چھوڑا تھا. اذان حرم میں بند نہیں ہوئی تھی. تو وہی حالات پھر ہیں. تو آپ ان سے تو کبھی پوچھیں کیا وہ ارض مقدس چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. ایک اور بات میں آپ سے کہوں گی اور اس پر غور کیجئے گا. ابھی ٹرمپ صاحب نے جو ارشاد فرمایا، یہ ہماری ہمدردی میں نہیں کہہ رہا ٹرمپ ان کا مقصد پورا کرنا چاہ رہا ہے. یہ سٹیپ ہے اسرائیل کا کہ فلسطین سے مسلمان سارے نکل جائیں. سب کو مار نہیں سکتے تو نکل جائے. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی مسلمان ممالک ان کو لے جائیں، فلسطینیوں کو لے جائیں، ورنہ یہ فلسطینیوں کو مار دیں گے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. اچھا سب نے انکار کر دی سرحدیں کھولنے سے. مصر نے، جارڈن نے، سب نے انکار کر دیا. یہاں پر پھر ایک بار رک کر سوچے، گئے گزرے صحیح ہم، مگر اگر پاکستان کا بارڈر لنک ہوتا نا تو افغانستان کے لیے کھلا ہے تو کیا فلسطین کے لیے نہ کھلتا. وجہ ہے، ایک وجہ ہے. مصر ہو، جارڈن ہو، کویت ہو، عراق ہو، یہ سارے بنے ہیں قومیت پرستی پر. ہم شامی ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے. ہم عراقی ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے. ہم دنیا کی دوسری ریاست ہے. پہلی مدینہ تھی، دوسری ہم ہیں، اور آج کے دور میں صرف ہم ہی ہیں. کیونکہ وہ اصل میں علاقہ بھی انہیں کا تھا نا، تو اس لیے وہ بات دبا گئی. ہم واحد لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر ریاست لی، اور ہم آج بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے اعتبار سے آئیڈینٹیفائی کرتے تھوڑے سے بگڑے ہوئے طبقے کو چھوڑ. اس لیے دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں میں پرابلم آتی ہے تو جتنا پاکستانی تڑپتے ہیں دوسرے لوگ اتنا نہیں تڑپتے. یہ ریالٹی ہے. تو اگر ہمارا بارڈر ملتا نا تو فلسطینیوں کے لیے ایک راستہ کھلا ہوتا. تو پاکستانی اور پاکستان سے اتنے نا امید نہ ہو. تو ہمارے سیاسی حالات اس طرح کے ہیں کہ جو کچھ نہیں کر پا رہا، تو بھی اس کی بھی نظریں لگی ہوئی کہ شاید پاکستان سے ہمیں کوئی سپورٹ مل جائے گا. اس وقت ان کا سوچنا بھی غلط ہے. میں مذاق نہیں کر رہی، میں ان کی تکلیف کی احساس بھی رکھتی ہوں اور ان کی قربانی کی قدر بھی کرتی ہوں. لیکن بات یہ ہے وہ بھی تو امت کا حصہ ہے نا، یعنی ہم سب ایک ہی امت ہے نا. تو جس مصیبت میں وہ ہے اس میں ہم ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ ہمارے اوپر یعنی اس طرح بمباری نہیں ہو رہی، باقی حال تو ہمارا بھی وہی ہے، بے بسی کا. بات یہ ہے کہ 75 سالوں میں ایک نوزائیدہ ریاست اسرائیل اتنی ترقی کر گئی اور فلسطین آج بھی وہی کا وہی کھڑا ہے. تو جو ان کے حکمرانوں نے ان کے ساتھ غداری کی وہی ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں، وہی ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں. تو جتنا بے بس وہ بیچارے ہیں اتنے ہی بے بس ہم ہیں حکمرانوں کی غداری کے اعتبار سے. کیونکہ یہ مسکنت ہے، یہ سزا ہے، اور یہ سزا ہے قرآن سے غداری. یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، بار بار بتایا کہ اگر تم قرآن کے بعض احکام اپناؤ گے، بعض کا انکار کرو گے، میں تمہیں دنیا میں رسوا کر دوں گا. ہم رسوائی تو ہیں،
ہم سے زیادہ رسوا کوئی نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ جس وقت یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں الگ ہوئی ہیں نا، یہ قوم پرستی کی بنا پر کی ہے انہوں نے. آپ ذرا سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے درمیان کے زمانے کی انگریزوں کی جدوجہد پڑی. انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، اور صرف خلافت عثمانیہ نہیں، خلافت مسلمانوں کی مرکزیت تھی نا، مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے جو قوم پرستانہ تحریک چلائی ہے اور جو انہوں نے لوگوں کو بہکایا ہے، اور اس کے نتیجے میں اتنے 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 ملک بنا دیے، یہ سارے قوم پرستی پر بنے. لہٰذا وہ تو اسی وقت بگڑ گئے تھے نا. انہوں نے تو اعلان کیا ہم تو مصری ہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، مصر پر کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. ہم شامی ہیں، ہمیں کیا باقیوں سے. ہم عراقی ہیں، ہمیں کیا باقیوں سے. پوری دنیا میں ہم واحد تھے کہ ہم نے آواز لگائی تھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی ریاست قائم کریں گے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنیں گے. تو وعدہ تو ہم نے کیا، نبھایا نہیں. تو جو اللہ کا وعدہ نبھاتا نہیں ہے پھر وہ مار کھاتا ہے. اللہ نے تو یہی کہا ہے. اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمارا کیا قصور ہے؟ بھائی قصور ہے، قصور ہے. ہم نے آواز بھی تو نہیں اٹھائی نا، ہم بھی تو بیٹھ کر تماشائی بنے ہوئے. آواز اٹھائیں. ابھی آپ کے سامنے ہے یہ حسینہ واجد والا جو کیس آپ کے ساتھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، انہوں نے اتاری ہے نا حکومت. خمینی والا معاملہ تھوڑا سا پرانا ہے، اگر آپ دیکھ لیں ایران میں انہوں نے بدلی ہے نا حکومت. تو ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے مسکنت. تو اوفو بیاہدی اوفی بیاہدی کو. تو ابھی تو سرے دست ہم کسی کی مدد کرنے کے لائق نہیں ہیں. ہاں، اور افسوس کی بات یہ ہے جنگی مدد نہیں کر سکتے، جنگی مدد نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. جنگ چھیڑیں گے، امریکہ بہادر سے اجازت نہیں ملے گی نا. سب کے ابا جی تو امریکہ صاحب ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کر رہے ہیں پاکستانی؟ کھے کٹا کر رہے ہیں. سعودی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یہ فی الحال امریکہ کے غلام ہیں، سیدھی سی بات. اور ان ہمارے حکمران سارے کے سارے غلام ہیں. اب یہ جو ہمارے خاص غلام ہیں، غلام ذہنیت کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں انہی سے سبق سیکھیں، بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ریت کی کتاب الخروج کے مطابق ان کی تعداد 40 لاکھ تھی. ٹھیک ہے، چلے آپ 40,000 بھی مان لیں، حالانکہ ہو سکتے صحیح ہو، بہرحال مجھے پتا نہیں ہے، ہم چیلنج کر ہی نہیں سکتے، میں پتا نہیں ہے. تو 40,000 بھی ہو تو لڑنے والے 20-22 ہزار لوگ تو ہوں گے. مگر جب حضرت موسیٰ نے کہا آؤ اٹیک کرے تو انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، ہم تو بیٹھے. یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ ذہنی غلام ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. میری ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، وہ تو میڈیم ہوتے ہیں. جنگ آپ کے اندر کے عزم سے، آپ کی ہمت سے ہوتی ہے. میدان جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار آپ کی ہمت ہے. جب ہمت ہوتی ہے تو بدر کی طرح خالی ہاتھ بھی لڑ لیا جاتا ہے، اور جب ہمت نہیں ہوتی انسان کسی وجہ سے ہل جائے. میں صحابہ سے مثال دے رہی ہوں، توحد والا معاملہ آتا ہے نا، جیتی ہوئی بازی ہار جاتے. اصل چیز آپ کے اندر کا عزم ہے. اور پھر بعد میں آپ مسلمانوں کو دیکھیں، یہ روستم ہی کی جو جنگ فائنل ہوئی تھی، ایک بمقابلہ 9 لوگ تھے تب بھی مسلمان جیت گئے. اور 71 میں جو ہم جنگ ہارے ہیں، ہارنے کا کوئی سبب نہیں تھا. تو جنگوں کی ہار جیت ہمت اور ارادے پر منحصر ہوتی ہے، اور ہمت اور ارادہ آزاد لوگوں میں ہوتا ہے، ذہنی غلاموں میں نہیں ہوتا. یہ سارے حکمران ذہنی غلام ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. لہذا جنگی مدد یہ نہیں کر سکتے، یہ تو بھول جائیں. لیکن کیا یہ اقتصادی مدد بھی نہیں کر سکتے؟ سارے مسلمان حکمران اگر اکٹھے ہوں اور یو این او میں یہ بات اٹھائیں کہ بس بہت ہو گیا، اب غزہ کی پٹی پر بمباری رکوائی جائے اور غزہ کی پٹی کو سیف علاقہ قرار دلوایا جائے اور ہمیں الاؤ کیا جائے ہم اسے ریکنسٹرکٹ کریں اور ہم ان لوگوں کو امداد فراہم کریں، تو کیا یہ ہو نہیں سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، ہم امپارشل ہیں، ہم جنگ نہیں کر رہے، مگر جنگ بندی کی جائے اور معاہدہ کیا جائے کہ اگلے 20 سال یا 30 سال ایک عرصہ رکھے کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوگی، اور حماس والوں کو بھی پٹا ڈالے، وہ بھی ٹک کے بیٹھے. مجھے تو حماس والوں پر کبھی بھروسہ نہیں ہوا، معذرت کے ساتھ. پتہ نہیں کون سی جنگ،
جس وقت 2 ملک بنائے گئے تھے آدھا فلسطین ہمارے پاس تھا، آج ایک غزہ کی پٹی ہے وہ بھی برباد ہو گئی. تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے. اس سے سوچے کہ غلامی کا لیول کیا ہے، اس سے سوچے یہ کیا کریں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ اس بات کو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، اس بات کو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اتنے مسلمان ممالک ہیں، اگر یہ مل کر یو این او میں بات اٹھائیں تو یو این او کو بھی ماننی پڑے گی. اور اس میں کئی غیر مسلم ممالک بھی ساتھ دیں گے، کیونکہ جنگ کی بات تو نہیں ہے نا، تعمیری کام کی بات ہے. اس میں کئی غیر مسلم ممالک ساتھ دیں گے. چائنا ساتھ دے گا، بے شک اس کے اپنے ہڈن مقصد ہوں گے کہ امریکہ کا زور توڑا جائے وغیرہ وغیرہ، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. ہمارا تو مقصد حل ہوگا. روس ساتھ دے گا، وہ بھی اینٹی امریکہ ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت امریکہ اوپنلی کھڑا ہے. تو جو اینٹی امریکہ ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دیں گے. تو اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ ہمیں غزہ کی پٹی میں امن قائم کرنے کے لیے یو این او رول پلے کرے اور امن قائم کرائے، جنگ بندی کرائے، سیریس والی جنگ بندی کرائے، اور اتحادی فوجیں جو ہیں، یو این او کی افواج جو ہیں، وہ وہاں پر غزہ کی حفاظت کے لیے تعینات کی جائیں، اور غزہ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے، غزہ والوں کی مالی مدد کی ہمیں اجازت دی جائے، تو یہ ہو سکتا ہے نا. مگر یہ بھی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ غلام ہے، آقا کا حکم نہیں ہے. آپ نے دیکھا ٹرمپ کا بھی یہ نتن یاہو کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا. میرا تو عزت سے نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا، حالانکہ میرا مزاج ہے نہیں، لیکن میرا کر رہے تھے کا دل نہیں کرتا کہنے. تو ٹرمپ نے کیا کہا جب اس سے سوال کیا گیا کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ کی پٹی ہم لے لیں اور ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کریں اور سارے مڈل ایسٹ کے لیے کھولیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی صحافی نے سوال کیا ایک نے کہ آپ نے یہ جو بیان دیا ہے اس پر سعودیہ کا کیا بیان ہوگا. تو کہنے لگا سعودیہ کو کوئی بیان نہیں. اور دیکھ لے اس نے سچ کہا. سعودیہ نے چوں نہیں کی. کیوں نہیں ابن سلمان نے کہا کہ بھائی تم کو مامے ہو، تم غزہ کو ریکنسٹرکٹ کرانے والے، ہم مر گئے ہیں، ہم خود ریکنسٹرکٹ کریں گے. ہم ہیں نا، ہم سارے مسلمان ممالک ہیں نا، ہمیں غزہ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، تم کون ہو؟ تو ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ آپ کے اگر آج پاکستان پر اٹیک ہو جائے نا، وہ اور مسائل ہیں جو وہ نہیں کر رہے، وہ اور مسائل ہیں. چین آ جائے گا بیچ میں، اور مسائل آ جائیں گے، خرچہ ہوگا ان کا. ابھی تو افغانستان سے نکلے ہیں مر مٹ کے. تو مسئلہ یہ ہے آج پاکستان پر حملہ ہو جائے نا، آپ کی بھی مدد نہیں ہوگی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سب بات کر رہی ہوں. اگر سعودیہ پر حملے ہوں گے، ہاں تھوڑا سا وقت گزرنے دیں، کیونکہ انہوں نے گریٹر اسرائیل تو قائم کرنا ہے، شمالی سعودیہ تو انہوں نے لینا ہے. لیکن اگر اس وقت بھی سعودیہ پر بھی حملہ ہو جائے نا، تو یہ لوگ اس طرح سے مدد کرنے نہیں آئیں. وہ الگ بات ہے کہ حرمین کو چھیڑیں گے نہیں کہ مسلمان عوام کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ کی بات بتا رہی ہوں. تو غلاموں سے آپ کیا امید رکھیں؟ غلام کچھ نہیں کر سکتے. فراڈ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، میں نہیں مانتی، فراڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی، کیا پاکستان کا پاسپورٹ پر اسرائیل ہے؟ ہمیں اسرائیل کا ویزا مل سکتا ہے؟ غزہ میں کوئی اسرائیل کے بغیر جا سکتا ہے؟ غزہ نا ایک پٹی ہے جو چاروں طرف سے، 3 طرف سے اسرائیل میں ہے، ایک طرف سے اسے جارڈن اور مصر کا بارڈر لگتا ہے. جارڈن اور مصر نے اپنے بارڈرز بند کیے ہوئے، وہاں سے وہ کسی کو جانے نہیں دے رہے. یہ کہاں سے جا رہے ہیں؟ جارڈن کی اپنی امداد نہیں جانے دی. یہ رمضان میں جارڈن والوں کی کوئی اسلامی حمیت جاگی ہے، آپ دیکھیے گا نکال کر، آپ کو مل جائے گا کہ جارڈن ریلیف فنڈ فار فلسطین ڈیورنگ رمضان 2025، آپ کو اس کا مل جائے گا. کتنے دن وہ بارڈر پہ سامان رکھ کے بیٹھے رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان اور چیزیں تھیں، نہیں انہوں نے گیٹ کھولا، اسرائیل نے نہیں جانے دیا، نہیں سامان پہنچایا. یو این او والے بھی بیچ میں پڑے، انہوں نے بھی ترلا منٹ ڈالا کہ جان دیو سامان ہی ہے، نہیں جانے دیا انہوں نے. میں تو صاف کہتی ہوں بھائی، یہ کیسے پہنچائیں گے؟ دیکھیں جی، واضح کریں نا. میں کسی ادارے کی خاص اس کی بات نہیں کرتی کیونکہ مجھے پتا نہیں، پتا ہو تو مجھے کوئی وہ نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی مدد کر نہیں سکتا. ہاں یہ ہے، جیسے میرے امریکہ میں اسٹوڈنٹس کچھ ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم وہاں پر جمع کر رہے ہیں
اور وہاں پر امریکہ والوں کی یعنی کہ کرسچنس نے کچھ وہ بنایا ہوا ہے، تو کرسچن پاس جو امریکی پاسپورٹ ہے وہ تو ہے نا وہاں پر، تو وہ لوگ کسی طرح لنک کر کے تو وہاں پر بھجوا رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ ہاں ہم لوگوں کو نہیں ویزا شیزا ملتا، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے کرسچن فرینڈ جو جا رہے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی رستہ ڈھونڈا ہو تو میں کہہ نہیں سکتی، لیکن بات یہ ہے کہ باقیوں کا جو ہے نا میں، اور بات یہ دیکھیے پتہ کیا ہے کہ جو جگہ جگہ پر اکٹھے کر رہے ہیں وہ زیادہ تر آپ دیکھیں فراڈ، یہ فراڈ ہے، زیادہ تر فراڈ ہے، تو کوئی ایک آدھ صحیح ہے ان سے پوچھے، دیکھیں بات بہت آسان ہے نا، جیسے جو لوگ جیسے الخدمت والے ہیں تو آپ ان کو میل کر کے پوچھیں کہ ہمیں ایکسپلین کریں کہ آپ کس طرح پہنچائیں گے، ہمارا حق ہے نا، یعنی آپ سے اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے مدرسے کے لیے کچھ پیسے چاہیے تو کرو، تو آپ کا حق ہے نا کہ آپ مجھے پوچھے شکڑا کم ہوا ہے حق کہ نہیں ہے نا، تو اگر ہم ان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں تو ہمارا حق ہے، میں الخدمت والوں کی قدر کرتی ہوں، میں ان پہ شک نہیں کر رہی، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی کوشچن کریں، کوشچن ہی تو کرنا چاہیے، تو ان سے کوشچن کریں۔ دیکھیں معذرت کے ساتھ اس وقت ہم بلوچستان میں امداد نہیں پہنچا پا رہے، رمضان میں تڑپتے رہے ہیں کہ پارا چنار میں کسی طرح امداد پہنچ جائے، اٹھا کر دیکھیں، ہمارے پاس بھی تو ہیلی کاپٹر ہیں، اور جو سیج کیے بیٹھے ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر پارا چنار میں امداد نہیں جا سکتی، تو بھائی فلسطین تو دور ہے، تو لہٰذا اس بات کو جو ہے نا ان سے کوشچن کریں، ان کو میل بھیجیں، اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں خدمت والوں پہ شک نہیں کر رہی، میں واقعی ان کے کام کی قدر کرتی ہوں، لیکن جو چیز آپ کے دماغ میں کلیئر نہیں ہو رہی ان سے کوشچن کریں کہ بھئی ہمیں سمجھائیں کہ آپ کیسے بھیجتے، تو ظاہر ان کو جو سیدھا راستہ ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی وہاں پہنچا پا رہا ہے ضرور اس کے ساتھ شریک ہو، لیکن جو جگہ جگہ پہ بیٹھ کے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں نا انہوں نے کہاں سے بھیجنا، ہاں سر آفزد خان کی طرح بیٹھے ہوئے، مجھے ایک خاتون نے، میری اسٹوڈنٹ ہے بڑی پیاری، انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ٹیچر میں فلسطینیوں کے لیے دینا چاہتی ہوں، آپ کو دے دوں، میں کہا بھائی اگر میں فلسطین پہ پیسے پہنچا سکتی میں خود نہ چلی جاتی، میں آپ کو یہاں نظر آتی، میں آپ کو ہرگز یہاں نظر نہ آتی، سوری میں اس کام کی اہل ہی نہیں ہوں، تو یہ بات جو ہے نا یہ تو دیکھنی پڑے گی، باقی جی جب بھی کوئی آفت آتی ہے ہمارا حال تو یہ ہے، ہماری حکومتیں اس سے پیسہ کماتی ہیں، عوام کا تو کہنا ہی کیا ہے، ہم اپنے پیٹ کریں گے دو بعد میں بکی تھی اور بیچنے والے کوئی اور نہیں تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں سیلاب زدگان کے لیے آنے والے ٹینٹوں کے نا وہ لگائے گئے تھے، سائڈوں پر بھی ان کو ٹینٹ لگائے گئے تو نیچے بھی بچھائے گئے، چھڑ دیو اور سارے بڑے بڑے اس میں انوالو تھے، سارے بڑے بڑے انوالو تھے، تو جب ہمارے ہاں حکومتیں یہ کرتی ہیں، وہ آپ کو ہار تو یاد ہے جو سیلاب زدگان یوسف رضا گیلانی صاحب کی بیگم سے پھر جو نکلا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ جہاں یہ حال ہو وہاں کیا بھروسہ کیا جائے، تو کسی کے بھی ہاتھ میں پیسے دینے سے پہلے ویریفائی ضرور کریں، یہ ہمارا بھی ذمہ ہے، ویریفائی آپ نے ویریفائی کیا پھر آگے اگلا کھا گیا وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر ویریفیکیشن کی مت پکڑائیں، اور فلسطین کے نام پر تو بالکل آپ نے دھوکہ نہیں کھانا، انہیں سب پوچھو کیسے جاؤ گے بھائی، ہمیں بھی سمجھاؤ، ہم نے بھی جانا ہے، والنٹیئر کرنا ہے، جس رات تو تسی جانے سانو بھی دسو اسی بھی جائیے، مذاق نہیں کر رہی، والنٹیئرز کی ضرورت ہے نا، تو آپ کو جو رستہ آتا ہے ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی ذرا اللہ کی راہ میں کوئی 4 قدم اٹھا لیں، بتائیں نا ہمیں رستہ، میں تو ڈھونڈ رہی ہوں، میں تو واقعی کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی ہوں کہ ہم کسی طرح والنٹیئر کر سکیں، یہاں بیٹھ کر خالی رونے پٹنے سے کیا ہوگا، مجھے تو کوئی راہ نہیں مل رہا، امریکن پاسپورٹ ہو آپ کے پاس، یورپ کا پاسپورٹ ہو، وہ تو نہیں ہے میرے پاس، تو لائیں کوئی رستہ ہمیں سمجھائیں، دیکھیں جی مسلمان بے وقوف نہیں ہو، ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹینڈرڈائز کر دیا، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، آپ سے پوچھا گیا نا مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، آپ نے کہا ہاں، مومن بے وقوف ہو سکتا ہے، آپ نے کہا نہیں نہیں بے وقوف نہیں ہوتا مومن، تو ہم کیوں بے وقوف بن جاتے ہیں، ایمان کا لیول بڑا تھوڑا ہے نا، ہاں
ایمان کا لیول بڑا تھوڑا، اسی لیے ہر روز لوگ پکڑے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی پرسوں ترسوں یعنی کہ سنڈے کو اخبار میں دیکھ رہی تھی کہ 25 دنوں میں پیسے ڈبل، وہ پھر وہ ہوا ہے فراڈ، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ اس نے فراڈ کیا تو کیس ہوا. تو تانوں بھی تو عقل نہیں آتی، تسی بھی تو روز پیسے ڈبل کران گئے ہوں گے. تو بس کریں. یہی بات کہیں نا کہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، تو اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنا چاہیے. ہاں تو ہمیں ہوس بہت ہے نا، ہوس بہت ہے، اور جانتے پوچھتے ہوئے ہم بے وقوفیاں کرتے ہیں. ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی پیسہ ڈبل نہیں کر سکتا، مگر پھر ہم وہی کرتے ہیں. تو ایمان کا لیول، ایمان کا لیول بڑھانا، ایمان کا لیول بھی قرآن سے بڑھے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں اذا تلیت آیاتنا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو قرآن کو پڑھیں تاکہ ایمان کا لیول بڑھے. تو حق جو ہے اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اتارا. اس کتاب کے کلام الہی ہونے کی سب سے اہم دلیل یہ ہے مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی. وہ کون سی ہیں جی؟ وانزل التوراۃ والانجیل، جو اللہ نے پہلے اتاری توریت و انجیل، من قبل ہدی للناس، جو قرآن سے پہلے لوگوں کی ہدایت کا باعث ہے. تو قرآن تصدیق کرتا ہے جی توریت اور انجیل کی. تو توریت اور انجیل کی تصدیق قرآن جو کرتا ہے وہ ان کی بحیثیت وحی الہی کرتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آج ہمارے پاس بائبل موجود ہے وہ صحیح ہے، یہ مراد نہیں ہے. بائبل کے کچھ بیانات صحیح ہیں، کچھ بدلے گئے ہیں، لیکن ہم کسی کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے. صرف یہ ہے کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی ہم ایکسپٹ کر لیں گے. وہ صحیح باتیں تو آپ کو جو ہے کچھ ہندوؤں کی وید میں بھی مل جائیں گی، جو وید ہیں ان میں بھی آپ کو کچھ صحیح باتیں مل جائیں گی. جیسے وید میں ان کا شلوک ہے کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے، برہما ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے. تو یہ پھر آپ دیکھیں گویا کہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہی ہے. ایک اور شلوک ہے ان کا جو ہے رگ وید میں، کہ وہ جو ایک ہے اور جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ جو اجنما ہے یعنی کہ وہ پیدا نہیں ہوا، وہ جو اجنما ہے اور وہ جس سے کسی نے جنم نہیں لیا، اور وہ ایسا ہے جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، وہ ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے. آپ دیکھیں پورا سورہ اخلاص کا ترجمہ بنتا ہے نا. تو کہیں کہیں صحیح بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بڑے صغیر کے اتنے ریچ کلچر کے اندر کیا نبی نہیں آئے ہوں گے؟ بہت آئے ہوں گے. تو وہ بچی کچی وہی کی نشانیاں ہیں جو ان کے ہاں بھی مل جاتی ہیں. ہاں تو لہٰذا اسی طرح سے توریت اور انجیل جو ہیں یہ جب آئیں تو یہ وحی تھی. ہم ہر وحی کی تصدیق کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، اور سب نبیوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے آج ہم ان کتابوں کا احترام کریں گے مگر ان پر عمل اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ کتابیں بدلی جا چکی ہیں. توریت کی اصل زبان جو ہے وہ عبرانی تھی، ہیبرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کی زبان کیا تھی؟ سریانی، جو ختم ہو گئی، ہیبرو سے پہلے ختم ہو. اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی، اس کی زبان عبرانی ہے، ہیبرو. اور انجیل کی زبان بھی ہیبرو یعنی عبرانی ہی ہے، جو کہ ختم ہو گئی. آگے چل کر یہ زبان ختم ہوگی. آج بھی یہ زبان بولنے چالنے میں کہیں نہیں پائی جاتی. اس کو دوبارہ الائیو کیا گیا ہے، اب کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ یعنی لوگوں کو پڑھایا، جیسے سنسکرت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کوشش کی جا رہی ہے مگر ابھی کوئی خاص کامیابی ہوئی نہیں. چند جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے تھوڑی سیکھ لی، بس اتنا ہی ہے. تو اصل کتاب تو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، کس شکل میں تھی؟ صحیفے کس طرح سے تھے؟ کاغذ خیر اللہ کے ہاں تو سب کچھ ہوگا، لیکن جو آیا تھا وہ تختیوں پر تھا، پتھر کی تختیوں پر. ٹھیک ہے. اب وہ تختیاں کتنی تھی ہمیں پتا نہیں ہے، کیونکہ توریت کی ضخامت کتنی تھی ہمیں پتا نہیں.
اور ان میں اس کا نچوڑ جو تھا وہ ایک تختی پر تھا جس پر 10 احکامات اشرا 10 کمانڈمنٹس لکھے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت آپ ایسی ہی سمجھ لیجیے جیسے ہماری سورہ فاتحہ کی ہے، اوپنر آف دا بک، اور اس کے بعد پھر پوری کتاب تھی. ظاہر ہے کوئی ترتیب ہوگی جو حضرت موسیٰ نے بتائی ہوگی کہ پہلی تختی دوسری تختی. اب ظاہر ہے ہم ان تختیوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے نا، امیجن کر سکتے کہ کس قسم کی تھی، سائز کیا تھا. وہ اللہ کے ہاتھ سے آئی تھی، ہماری بنائی ہوئی تھوڑی تھی. تو کیا ویٹ تھا، ویٹ لیس تھی، کیسے تھا، کچھ تو سلسلہ ہوگا. ہاں بالکل کارو کی گئی تھی. پتھر کیسا تھا، زمین سے پتھر لے جایا تو نہیں گیا. تو اللہ نوز دا ریالٹی آف دا ٹیبلٹس آف تورات، وہ ہمیں پتا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی لادی قبیلے کو اس کا ذمہ دیا تھا. 12 قبیلے تھے نا ان کے، تو ان میں ایک قبیلے کا نام بنی لادی تھا. ظاہر ہے کہ اس کے جو علماء تھے وہ بہت نیک رہے ہوں گے، جو موسیٰ نے سارے قبیلوں میں سے ان کو چنا. تو بنی لادی کو توریت کی حفاظت کا ذمہ سونپا گیا. تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توریت کو ایک باکس میں رکھ دیا. وہ باکس ان کے پاس رہا. پھر جب حضرت یوشع کے ٹائم میں انہوں نے طالوت علیہ السلام کے زیر اثر فتح کیا ہے فلسطین کو، تو ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ چلا گیا. پھر سلیمان علیہ السلام نے جب فرسٹ ٹیمپل بنایا، فرسٹ ٹیمپل سیکنڈ ٹیمپل تو کلیئر ہو چکا ہے آپ کو کہ نہیں ہوا؟ ہاں، فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل اول جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا. پھر سائرس اول کے زمانے میں، ذوالقرنین کے زمانے میں جب یہ دوبارہ گئے ہیں تو انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا، تو وہ ہیکل دوم یا سیکنڈ ٹیمپل ہوا. اور اب یہ جو ہمارے سروں پہ بنانا چاہتے ہیں نا، یہ تیسرا ہیکل ہوگا، تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا. چیزیں تو آگے بڑھنی ہے نا. ہاں بڑھ یہ چیزیں ہونی ہے، کوئی بات نہیں. سلیمان کی مسجد بھی تو ہماری مسجد ہے. مسئلہ مسجد کا تھوڑی ہے. مسئلہ مسجد میں اللہ کے نام فرمانوں کا ہونا اور فرما برداروں کا ہونا. اور اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ایسے مغضوب علیہ کے مد مقابل ہماری مدد کے لیے اللہ نہیں آ رہے نا. یعنی کہ اللہ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ جتنے نکمے وہ اتنے نالائق ہیں، میں کیسے مدد کروں ان نکموں کی. اسی لیے اتنی مار پڑوا دیں گے. کچھ تو حق بات کرو، کچھ تو عزم دکھاؤ، کوئی تو صبر کرو کہ میں تمہاری مدد کے لیے آ سکوں. نااہل ہم اللہ کا عہد وہیں پر ہے جی، اللہ کا عہد وہیں پر. خیر، تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ فرسٹ ٹیمپل تعمیر کیا، ہیکل اول تعمیر کیا، بڑا حسین، بڑا عظیم، جنوں سے بنوایا تھا، بہت بڑا تھا. مسجد اقصیٰ کس نے بنائی تھی؟ جی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ جو اصل مسجد ہے، وہ سمپل روم، وہ جو ہے وہ گنبد صخرہ الگ ہے اور مسجد اقصیٰ الگ ہے. اس کو ایک بار یاد کر لیجیے. گنبد صخرہ اور مسجد اقصیٰ پریئر روم یہ الگ الگ. گنبد صخرہ وہ والا حصہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے گئے. اور یہ ہے یہود اس کو یوز کرتے تھے، یعنی کہ یہود کے جو علماء انبیاء ہمارے نبی سارے، وہاں پر وہ بڑا ممبر سا تھا نیچرل، یعنی کہ وہ پتھر کا اونچا چبوترا سا ہے، نیچرل ہے، چٹان ہے. تو وہاں پر وہ خطبہ بھی دیکھتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے. تو جو عبادت کا کمرہ الگ بنایا گیا تھا، نماز کا کمرہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سارا ہی حرم ہے، مگر ایک خاص مسجد نبوی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، ہے نا. اس کو وائٹ قالینوں کے ساتھ واضح کیا گیا. وہ مسجد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک کمرہ اپنی زندگی میں بنایا. تو وہ ہمیشہ سب سے معزز رہے گا کیونکہ وہ آپ نے بنایا. تو وہ کمرہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا وہ ہے مسجد اقصیٰ، جس کے اوپر وہ سرمئی سا گرینش، اصل میں وہ گرینش سا کلر ہے، تصویروں میں گرے نظر آتا ہے، تو وہ گرے ڈوم ہے. جو گولڈن ڈوم ہے وہ گنبد صخرہ کے اوپر ہے، وہ ولید بن عبد الملک نے بنوایا ہے بعد میں. ٹھیک ہے. خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ بیان ملتا ہے توریت میں کہ انہوں نے اللہ کے لیے گھر کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے پھر یہ شور مچاتے ہیں کہ وہ پہلا گھر جو ہے، یعنی کہ وہ گھر جو وہ پہلا گھر ہے، اور وہ قربانی جو ہے وہ یعقوب کی دی گئی تھی، اور یعقوب علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام جو ہیں
انہوں نے یہ سارا ضد کا واقعہ اسحاق کا پیش آیا اور پھر یعقوب نے مسجد رکھی. یہ دو الگ الگ واقعے ہیں جنہیں یہ جان بوجھ کر ملاتے ہیں. وہ پہلا گھر بن چکا تھا مکہ میں بیت اللہ، اور ذبح اسماعیل کا واقعہ پیش آ چکا تھا. اس وقت تو ابھی اسحاق پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. پھر اسحاق پیدا ہوئے، پھر یعقوب بڑے ہوئے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم یعقوب آپ کو دکھائیں گے زائد. پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے تایا کی طرح یہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی. جہاں رہنا وہاں مسجد نہیں بنانی، مسجد تو بنانی ہے. تو انہوں نے ایک مرکزی مسجد کی بنیاد رکھی، اور عین ممکن ہے کہ اس کی یعنی جو ہے سمجھیں کہ بنیادی پتھر ہے وہ ابراہیم سے ہی رکھوایا ہو علیہ السلام. ثبوت نہیں ہے، یہ میرا پرسنل گمان ہے. بہرحال یہ دوسری مسجد ہے جو اولاد ابراہیم سے بنی، اور یہ بس ایک کمرہ تھا، جیسے اس وقت کعبہ بھی ایک کمرہ تھا. اور یہ جو گنبد صخرہ ہے یہ اوپن تھا. دیکھیے کمرہ بہت بڑا نہیں تھا نا، تو جب قربانی وغیرہ دینی ہوتی تھی، بڑا سرمن دینا ہوتا تھا، تو وہ باہر اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے صلحاء اور ان کے علماء خطبہ دیتے تھے اور قربانی کرتے تھے. اوپن میں لوگ جمع ہو جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سلسلہ تھا. پھر اس کے اوپر جو عظیم الشان کمپلیکس ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کمرہ بنایا تھا. پھر جب جیسے جیسے وقت ہوا اس پر تعمیریں ہوتی رہیں. عظیم الشان تعمیر اس کے اوپر کی ہے عثمانیوں نے. ٹھیک ہے. پھر عثمانیوں کے بعد اب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کعبہ اتنا سا تھا، اب مکہ ٹاور دیکھو، ہے نا. تو اسی طریقے سے کمرہ بنایا تھا عبادت کے لیے یعقوب علیہ السلام نے، اسے ایز اٹ از برقرار رکھا گیا. سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر ایک عظیم الشان کمپلیکس تعمیر کروایا جنوں سے، اور بہت بڑا بنوایا، اور بہت اس میں ہیرے جواہرات لگوائے، بڑا حسین تھا. یہ تھا فرسٹ ٹیمپل. حضرت سلیمان کے زمانے میں ہی ان کا قبلہ بھی مقرر ہوا. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک روم بنوایا اسپیشل، اور وہاں پر وہ جو توریت کا باکس تھا وہ رکھوا دیا. اور یہ لوگ اتنا گئے گزرے ہو گئے کہ یہ بھول بھال گئے. ہاں بھول بھال گئے کہ ہاں توریت بھی پڑی ہے، بھول بھال گئے، کوئی یاد یود نہیں تھا. پھر جب بخت نصر نے اٹیک کیا، اس نے جب سارا ٹیمپل جلا دیا تو توریت بھی جل گئی، ختم ہو گئی توریت. ان کے پاس توریت کا کوئی نسخہ ایکچولی موجود نہیں تھا. پھر جب یہ بخت نصر کی قید میں تھے اور یہ جو تھوڑے بہت حصے ان کو یاد تھے تو روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. پھر اللہ نے فضل کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے درمیان اٹھایا. عذرا نبی جن کو یہ کہتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو توریت اللہ کے فضل سے حفظ کی. عزیر علیہ السلام نے ان کے لیے ری رائٹ کی توریت، اے ٹو زی ری رائٹ کی، اور ان کو دوسری بار توریت دی گئی. اس بار بھی توریت ان کو لکھی ہوئی دی گئی، پر اللہ نے لکھوا کر دی بھیجی، عزیر نے لکھوائی ان کو علیہ السلام. تو انہوں نے اس کو لکھا اور محفوظ کیا. پھر ذوالقرنین نے ان کو واپس آباد کیا، سائرس اول جو ہیں اور انہوں نے دوسری بار اپنا ٹیمپل بنایا. ویسا تو نہیں بنا سکے لیکن بہرحال بنا لیا، اور وہاں پر پھر رکھ دی گئی تو رہ، اور پھر یہ بھول گئے. پھر اس کے بعد ان کے ایک زمانہ گزر گیا، کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ توریت کا یہاں پر کوئی وجود بھی ہے. ہاں جی، وہ جو تھوڑا بہت یاد یود تھا اس میں اور اپنی طرف سے ملا کر پیش کرتے تھے. تو یعنی کہ اس کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے صفائی کروائی ٹیمپل کی، کچھ ریکنسٹرکشن ہونی تھی. تو وہاں کمرہ کھولا گیا اور کمرے سے صندوق نکلا، اور صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر توریت تھی. تو وہ بڑا شور مچا کے او یہ تو توریت ہے، او ہو توریت نکل آئی، توریت نکل آئی. یہ حال تھا ان کی. تو بہرحال وہ پھر جب دوبارہ ان کے اوپر ٹائٹس رومی نے ان کو بگایا ہے اور سب کچھ جلا کر خاک کر دیا، پھر توریت گئی ان کے ہاتھ میں. اچھا، ٹائٹس رومی سے پہلے جب ان لوگوں کو دوبارہ سزا ملی اور یہ تباہ ہوئے ہیں تو ان کے ہاتھ سے سارا کچھ گیا اور توریت جل گئی. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یحییٰ، ان دونوں کو ہی توریت حفظ تھی، دونوں کو ہی حفظ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے توریت ری رائٹ کی اور انجیل بھی دی. جی تھرڈ ٹائم ان کو 3 بار توریت دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے توریت بھی ری رائٹ کی اور ان کو انجیل بھی دی. انجیل توریت ہی کا ایک جو ہے بکلیٹ تھا جو اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ان موضوعات پر جن پر ڈسکشن توریت میں نہیں ہوئی. تو توریت اور انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریوائو کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا گیا، یحییٰ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا.
اور توریت جو حضرت عیسیٰ نے ان کو دوبارہ دی تھی وہ ان کے پاس تھی، مگر پھر ٹائٹس رومی نے اس کے بعد جو ان کو جلایا اور مارا ہے اور یہ سر پر پیر رکھ کر جو وہاں سے بھاگے ہیں، یہ تب کے فلسطین سے نکلے، اب گھسے ہیں دوبارہ 1948 کو. خیر، تو اس وقت پھر توریت ان سے جل گئی، ختم ہو گئی. تو توریت کا کوئی اصل نسخہ ان کے پاس نہیں تھا، صرف زبانی کلامی جو تھوڑا تھوڑا یاد تھا نا وہ یاد تھا، یا پرسنل یادداشتوں میں جس نے کچھ لکھا ہوا تھا لکھا ہوا. سمجھ گئے؟ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ ہیبرو زبان ختم ہو گئی، تو آگے جہاں جہاں جا کر آباد ہوئے، یونانی زبان، آرامی زبان، ہسپانوی زبان، عربی زبان، اس میں انہوں نے اس کو لکھا، تو وہ اصل ٹیکسٹ بھی موجود نہیں رہا، یعنی کہ جو تھوڑا بہت حفظ تھا نا وہ حفظ بھی اصل ٹیکسٹ پہ نہیں رہا. لہٰذا کچھ 100-150 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کے پاس توریت کا نہ کوئی اصل نسخہ موجود تھا، نہ توریت کا اصل عبرانی ٹیکسٹ تھا، آج بھی نہیں ہے، کوئی عبرانی ٹیکسٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے. ترجمے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہر کسی کے اپنے لکھے ہوئے. پھر جب عیسائیت، روم والے عیسائی ہو گئے، عیسائیت بڑا مذہب بن گیا، تو پھر جو رومن حاکم تھا اس نے کہا کہ بھائی بڑا اختلاف ہے، بیٹھو اور ڈیسائیڈ کرو توریت کون سی ہے. تو 4 لاکھ نسخے تھے ڈفرنٹ، جو سب دعوے تھے کہ یہ سب تو رہتے ہیں، یعنی کہ جتنے عالم تھے نا انہوں نے اپنے اپنے جو نسخے بنائے ہوئے تھے. اب ان میں پہلی بات کیا، کوئی نسخہ عبرانی زبان میں نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب کے پرسنل یادداشتیں تھی نا، جیسے میری ڈائری ہو، اگر آپ میری کاپیز دیکھیں تو قرآن کی آیتیں لکھ کر ان کی وضاحت میں نے اپنے نوٹس لکھے ہوئے، اس طرح کے ہی نوٹس تھے صحابہ کے جو حضرت عثمان نے لے کر جلوائے تھے نا. ہاں بالکل صحیح کیا تھا. اگر آج کہیں سے نکل آتا تو یہ تو نیا فساد پڑ جاتا ہے، یہ دیکھو عائشہ کا قرآن نام لکھا ہوا ہے تو یہ صحیح قرآن ہے، یہ قرآن جعلی ہے، یہ مصیبتیں پڑ جانی تھی. تو وہ جو ذاتی نسخے تھے وہ تھے، کمپلیٹ کہیں بھی نہیں تھا. توریت کا ترجمہ بھی کمپلیٹ کہیں نہیں تھا. اور ذاتی یادداشتوں کے اندر ظاہر ہسٹری بھی لکھی ہوئی تھی، اقوال بھی لکھے ہوئے تھے، ڈسکشنز بھی لکھی ہوئی تھی، اور نوٹس تھے نا جیسے آپ اپنے کوئی نوٹس کی کاپی بناتے ہیں، اور وہ بھی پھر مختلف زبانوں میں، سب سے زیادہ یونانی اور آرامی زبانوں میں تھی، وہاں پر یہ زیادہ آباد ہوئے. اب یہ 4 لاکھ نسخے تھے، ہاں، جن کے بارے میں مختلف سیکٹس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اصل کتاب ہے، جو مسیحی کاؤنسل کے سامنے پیش ہوئی، اور پھر یہ کھپتے رہے. بنیاد کیا کریں، 4 لاکھ میں سے انہوں نے 4 انجیلیں چنی، 1 آؤٹ آف اے لیک. 4 جو ہے ان کی انجیلیں ہیں جن کو انہوں نے چنا ہے، مرکس، لوکا، یوحنا اور متی، 4 چنی. یہ سارے نام جو ہے نا یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے نام ہیں. تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا نا کہ بھئی یہ ہم نے ان سے سنا ہے، تو وہ 4 چنی گئی جن پر سب سے زیادہ لوگ وہ تھے. تو بہرحال ان 4 کو چن کر کہا گیا کہ ان 4 میں سے جس کو بھی کوئی پڑھے گا نا وہ بائبل ہی ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر سرٹیفائیڈ کر دیا گیا. تو آج آپ کو یہ 4 انجیلیں یا بائبل ملتی ہے، انجیل کہنا غلط ہو جاتا ہے، بائبل ملتی ہے. بائبل کے 2 حصے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو ریوائو کیا، انہوں نے تو کہا میں تو توریت قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ. اولڈ ٹیسٹیمنٹ جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے توریت اور زبور، بڑا حصہ توریت کا ہے، تھوڑا بہت حصہ زبور کا ہے. اور باقی جو نیو ٹیسٹیمنٹ یا عہد نامہ جدید ہے وہ ہے انجیل، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کتاب تاریخ بھی ہے، یعنی کہ انہوں نے ہسٹری بھی ڈالی ہوئی ہے، اس کے اندر کمنٹری بھی ڈالی ہوئی ہے، بہت کچھ ڈالا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ یہی ان کے پاس باقی ہے، اسی کو ہی آج پڑھتے ہیں. کچھ باتیں صحیح ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے، ہم صرف اس لیے پڑھیں گے، ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. پہلی بات یاد رکھیں، ہمیں قرآن کافی ہے، صرف اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگا. یعنی کہ کرسچن کو اگر میں نے انوائٹ کرنا ہے یا ایک یہودی کو دین کی دعوت دینی ہے تو اس کی کتاب سے اس کے سامنے دلیل رکھنے کے لیے میں پڑھوں گی
تاکہ اس کو کنونس کیا جا سکے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی تو تمہاری بائبل بھی کہہ رہی ہے. باقی ہمیں قرآن کو بائبل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے جی بائبل کی، آج اس کو بائبل کہتے ہیں نا، تو انجیل اور توریت کی پوری تاریخ. اور یہاں پر ہماری بہت بڑی برتری ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی غلطیاں کی، انسان تھے، اختلافات ہوئے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، مگر آج ان کی عظمت کی بات سنی. بزرگ تھے نا ہمارے. سب سے بڑا بزرگ کون ہے ہمارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے وہ سب سے پہلے، وہ ہمارے پیر کامل، وہ ہمارے بابا جی، وہ ہمارا سب کچھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد نیکسٹ جنریشن، نیکسٹ گروپ آپ کے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبا تابعین، اور اس کے بعد پھر ہر عہد کے علماء. جو چھوٹی موٹی غلطیاں انہوں نے کی، چھوٹی بھی کی ہیں، موٹی بھی کی ہیں، میں کسی کی صفائی نہیں پیش کر رہی. جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ کی ہیں، اور وہ غلطیاں رائج کیوں ہوئی ہیں؟ ان سیکنڈ درجے کی کتابوں کی وجہ سے جو لوگوں میں عام ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ہندوؤں میں بھی ایون گمراہی جو ہے نا، وہ ان کے وید کی وجہ سے نہیں ہے، وہ جو سیکنڈ درجے کی کتابیں ہیں نا قصے کہانیوں کی، ان کی وجہ سے. یہ جتنی آپ قصے پڑھتے ہیں نا، یہ مہاراج کرشن، مہاراج رام، یہ آپ کو ویدوں میں نہیں ملتے. وید ان کی جو کتاب ہے مذہب کی، اس میں نہیں ملتے. یہ سیکنڈ درجے کی کتابیں ہیں. جس طرح ہمارے قرآن اور حدیث میں آپ کو کوئی قصہ نہیں ملتا، یہ سارے قصے آپ کو ملتے ہیں بابوں کے تذکروں میں. اسی طریقے سے یہودیوں عیسائیوں نے بھی کیا. ٹھیک ہے، بہرحال ہمارے ہاں جو گمراہی آئی ہے وہ صوفی ازم کے نام پر جو کتابیں بنائی گئی، جو بابوں کے تذکرے بنائے گئے، ان کی بنا پر آئی ہے. قرآن مجید اور حدیث یہ اپنی جگہ پر صحیح، اور ہمارے اول جنریشن سے، یعنی کہ صحابہ سے لے کر آج تک قرآن کو ایز اٹ از کنوے کیا گیا ہے. ان پڑھ مولوی بھی جو ہمارا ہے نا، جو بالکل خر دماغ ہے، یہ اس کا بھی کریڈٹ ہے کہ اس نے قرآن ویسے ہی یاد کرا ہے جیسا لکھا. زیر زبر کی بھی غلطی نہیں کی، چاہے اس نے مار مار کے یاد کرایا ہے، ڈنڈے مارے ہیں، پیٹا ہے، یہ غلطی ہے اس کی. لیکن قرآن اس نے زیر زبر کی چینج کے بغیر وہی یاد کرایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل لے کر آتے. تو لہٰذا اس وقت سے آج تک کی کسی نسخہ قرآنی کو لے آئیں اور رکھ کر آج بھی پڑھا ہے. تو کاپی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف ابو بکر، مصحف صدیقی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. جائیں ٹیلی کر کے دیکھ لیں، ہر عہد کے قرآن کے نسخے موجود ہے، ٹیلی کر کے دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین نے، صحابہ کے اسٹوڈنٹس نے جو حدیثیں لکھی تھی، وہ حدیثوں کے اصل نسخے موجود ہیں. اور آج تو کتاب مارکیٹ میں بھی کئی ایک آ چکے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ قدیم ترین کتابوں میں سے ہے. ہاں، تابعین کی لکھی ہوئی حدیث کا مجموعہ ہے، آج آپ کے ہاتھ میں ہے. تو جو نہیں بھی ہے، جائیں، وہ اصل کتابیں جو ہیں وہ آج بھی جامعۃ الازہر میں موجود ہے، تو کاپی میں موجود ہے. ان کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھیں، حدیث کے الفاظ قرآن کے الفاظ چینج نہیں ہیں. آپ تھوڑی سی واک کر لیں. ہاں، تو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو الفاظ کا فرق بھی نہیں ملے گا. ہمیں اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگوں نے اتنا کام کیا ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن اور حدیث بلا شک و شبہ مصدقہ موجود ہے. اور ہماری حدیث اتنی اوتھینٹک ہے کہ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے. پھینکو اس کو. توریت اور انجیل کے کسی ایک حصے کے بارے میں کوئی بڑا سے بڑا ربی اٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ حصہ اوتھینٹک ہے، یہ ان اوتھینٹک ہے. نہیں کہہ سکتا، کوئی دلیل نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث کو فلٹر کر سکتے ہیں. قرآن تو حدیث سے اوپر ہے نا، ہم ایک ایک حدیث کو فلٹر کر سکتے ہیں. قرآن کا تو ہر حصہ ڈیسائیڈڈ ہے، لیکن حدیث میں تھوڑا مسئلہ آتا ہے نا کہ جی او صحیح ہے، غلط ہے. مگر ہم ایک ایک حدیث کو فلٹر کر سکتے ہیں. یہ اوتھینٹک ہے، یہ ضعیف ہے، اور یہ من گھڑن. ایسا خزانہ ہے ہمارے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ آن دا ریکارڈ ہے ہمارے پاس. اور اس کا سارا کریڈٹ نسل در نسل ہمارے دیانتدار علماء کو جانا. بڑا کام کیا ہے انہوں نے. آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے علماء صحابہ کی اکثریت آخر میں اندھی ہو گئی. کیوں؟ چراغوں کی روشنی میں لکھ کر ان کے لیے اللہ نے بلب تو نہیں بھیجے تھے، ہے نا؟ تو چراغوں کی روشنی میں لکھ کر
آخر عمر میں اکثریت یا تو نابینا ہو گئے تھے یا اتنی نظر کمزور ہو گئی تھی کہ نابینا کے برابر. بہت کام کیا، بہت کام کیا، اور انہی کی برکت سے یہ ہم تک پہنچا. اور 1446 ہجرہ ہو گئے. یہی قرآن ہے جو ہر مسجد میں حرمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ ہجری کو تشریف لائے اور قرآن نماز میں پڑھا جانا شروع ہوا. اور 2 ہجری میں پہلا رمضان آیا اور دورہ قرآن کا آغاز ہوا. آج 1446 ہجرہ ہو گیا. دونوں حرمین میں ہمارے، اور خاص طور پر حرم نبوی میں، اسی ترتیب سے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہی دورہ قرآن ہوتا ہے، وہی قرآن ہے. ایک لفظ کا چینج کوئی ہو تو ثابت کر. تو حفاظت کا ذمہ تو اللہ کریم نے لیا ہے، لیکن کام تو اللہ نے بندوں سے لیا. تو ہیٹس آف ہے جی ان کے لیے. بہت کام کیا انہوں نے، بہت کام کیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو جذباتی باتیں کرتے ہیں جن سے میں اختلاف کرتی ہوں، اس میں وہ کہتے ہیں قرآن ہم تک پہنچا پرنٹنگ پریس کے ذریعے. اور بھائی پرنٹنگ پریس تو کل بنا، 100 سال کی بات ہے نا. قرآن یہ بات صحیح ہے، کتاب عام ہوئی، قرآن ہی نہیں ہر کتاب عام ہوئی پرنٹنگ پریس کے ذریعے. پرنٹنگ پریس انہوں نے ایجاد کیا، یہ بات بالکل صحیح ہے. مگر قرآن کی اشاعت کے لیے انہوں نے ایجاد نہیں کیا، انہوں نے ویسے ہی ہر علم کے لیے کیا. مگر کیا قرآن پرنٹ ہونے سے پہلے قرآن عام نہیں تھا؟ عام تھا، عام تھا، ہر گھر میں قرآن تھا. لیکن یہ نہیں تھا کہ 6 پڑے ہوئے نہیں. وہ ابا دادا جی کا قرآن نسل در نسل چل رہا تھا. تو قرآن ہمارے بزرگوں نے ہی ہم تک پہنچایا. اگر آپ اس بات کے انکار کریں گے تو 1300 سال کا گیپ آ جائے گا. انجینئر بھائی صاحب اس کو آپ کیسے فل کریں؟ یہ بات میں مانتی ہوں، میں اگری کرتی ہوں کہ جب مسلمانوں نے بہت کام کیا، 1000 سال مسلمانوں نے بہت کام کیا. اور جب بڑی بڑی ایجادات کا ٹائم آ گیا نا، یہ مسلمان اس کے قریب آ گئے، تو مسلمان پڑ گئے عیش پرستیوں. اور مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے، یہ آپ آن دا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر یہ ایجادات ہوئی نا. اس کا مطلب ہے مسلمان ان ایجادات کے دروازے پہ کھڑے تھے. لیکن عین اس وقت پر جب کامیابی دروازے پر تھی، ہم عیش میں پڑ گئے. تو پھر آنکھوں کی سوئیاں انہوں نے نکال دی اور کریڈٹ ان کے ہاتھ میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اللہ کی دین ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہنا کہ پرنٹنگ پریس نے قرآن پہنچایا، نہیں، پرنٹنگ پریس سے سہولت ہوئی. مگر پچھلے 1300 سال کا کیا 1300 سال قرآن موجود نہیں تھا، غائب تھا؟ ایسا نہیں. تو میں آپ کو ایک چیز زندگی کے بارے میں سمجھاتی ہوں، ہر بندے کے بارے میں، اس میں بھی شامل ہوں، اس میں طارق جمیل صاحب بھی ہیں، اس میں امام کعبہ بھی ہیں، کہ ایک بندے کی غلطی ایک ہے نا تو اس کو وہی رہنے دے، اس کے سارے کام کو زیرو کرنے کی کوشش نہ کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کامل بندہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ وہ تو کوئی نہیں ملے گا. عام بندے ہیں ہم. تو ہر بندہ کچھ کام اچھے کرے گا، کچھ کام غلط ہوں گے اس سے. تو اس کے غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. تو لہٰذا ہمارے بزرگوں سے بعد والے، شروع والے نہیں، پہلے 600 سال میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. 600 سال بعد فرقہ واریت نے جنم لیا اور کچھ لوگ اس کا شکار ہوئے. تو بعد میں اب جیسے لوگ ہمارے سبھی تقریباً جو علماء ہیں وہ فرقہ پرستی کو فیور کرتے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے، یہ غلطی ہے. اسی طرح کی کچھ اور غلطیاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی غلط. تو اعتدال پر رہے، نہ کسی کی محبت میں اندھے ہوں اور نہ کسی کی نفرت میں اندھے ہوں. کیونکہ اندھا تو اندھا ہی ہے نا، ٹھڈے تے اندھا ہی کھاندا ہے. پاویں انہوں محبت نہ کرے تو پاویں نفرت نہ کرے. تو بلائنڈ نہیں ہونا، نارمل رہے، نارمل رہے. اللہ پاک نے یہود کا تذکرہ کیا، ان کی برائیاں بیان کی، خوبیاں بیان کی کہ نہیں؟ خوبیاں بھی کی نا. تو اللہ سے سیکھیں. خوبی بھی اپنی جگہ پر ہے، خامی بھی اپنی جگہ پر. اب اس کا بیلنس اللہ نے کرنا ہے، وہ میرا آپ کا کام نہیں. ہمیں ان کی خوبیوں سے سیکھنا ہے، خامیوں سے بھی سبق سیکھنا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہمیں ان کی خامیوں کو اس لیے بیان نہیں کرنا کہ ہم اس کا تماشا بنائیں، نہیں. خامی بیان کیوں کرتے ہیں، نام کیوں لے لیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگ سمجھ پائیں. نام لیے بغیر کام ہو سکتا نا، تو میں کبھی نام نہ لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایلیگیشن تھی کفار مکہ کی. وہ کہتے تھے کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے نا. آپ کی تو زبان ہی ایسی نہیں تھی. آپ یہی بات کہتے تھے کہ یہ لوگ مر چکے ہیں اور نام لے کر کہتے تھے، ہے نا. تو مسلمانوں کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ شرک نہیں کرنا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو کرتے ہی نہیں.
جب تک آپ نام لے کر بات نہیں کریں گے نا کہ آپ اگر یا غوث اعظم اللہ مدد پکارتے ہیں شرک ہے، ان کا ذہن کنیکٹ نہیں ہو، وہ پھر آپ سے سوال کریں گے، بحث کریں گے، ناراض ہوں گے، لیکن کبھی تو سوچیں گے. تو اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے، مجبوری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کی عزت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک. اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، نہیں کیا، اپنا اپنا کام کیا. ہاں بددیانتیاں بھی کی. ہر طرح کے لوگ ہیں نا، علماء میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. تو بہرحال ایک عرصے تک جیسا میں نے آپ سے کہا برے صغیر میں قرآن صرف زبانی حافظ بنا دو، پاویں اکھاں دے پاویں قرآن دے، برابر ہی نہیں دو میں. پھر آپ دیکھیے 1920 میں پہلا ترجمہ ہوا، مگر کرنے والے تو پھر شاہ ولی اللہ ہی تھے، ہے نا. ایک بندے نے کام کیا نا اٹھ کر. تو ہمارے علماء نے بہت کام کیا، اور جس نے جو کام نیک نیتی سے کیا اللہ اسے قبول. اور جنہوں نے قرآن کے ترجمے کرنے کے بعد بھی بددیانتیں کی، ان کا معاملہ بھی اللہ کی طرف ٹھیک. لہٰذا بس اتنی ہی بات بیان کریں جتنی ضرورت ہے. ہمیں جج بننے کی ضرورت نہیں، وکیل بھی نہیں بننا. یہ بڑی اہم بات ہے. نہ جج بنے کہ دوسروں پر بھی فیصلے سنا دیں، صرف ان کے کام پر بات کریں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اور نہ ہی ان کے وکیل صفائی بنے کہ یوں کہا ہوگا وہ کہا ہوگا. نہیں، جو غلط ہے کہیں بھائی یہ بات غلط ہے اور میں بری ہوں ذمہ ہوں، یہ بات صحیح ہے اور میں اس کو سیکنڈ کرتی ہوں. اب رہ گیا کہ کس کا نیک عمل بھاری ہونے والا ہے، کس کا برا عمل بھاری ہونے والا ہے، وہ اللہ پہ چھوڑو. یہی کرنا ہے اور یہ ہم کرا کے چھوڑیں گے. اور یہ ہم اور نہیں کرا سکتے. اپنے بیٹوں کے ذہن اتنے پختہ کر دیں، اپنی اولادوں کے ذہن، کہ ان کو کوئی مولوی برگلا نہ سکے. کہاں جائیں گے پھر بتائیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کے سامنے کہ جو عمران خان نے بات شروع کی نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی، کتنا پیسہ لگا رہے ہیں، مقبول کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے نا. جب شعور آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، آپ لوگوں کو دھوکہ دے دے سکتے، تو آپ شعور پیدا کر دیں، پھر یہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. تو پکا کر دیں، یہی کام تو ہمیں کر کے جانا ہے. پھر ہمارے بچے چینج لائیں گے، ہمیں اپنے بچوں کو بدل دینا، ان کو ہم نے پختہ کر دینا. پھر دیکھیں اللہ کیسا اس کام میں برکت ڈالے. تو لہٰذا یاد رکھیں ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا. اور آپ دیکھیں اتنا بڑا اجر ہے ابو بکر کا جنہوں نے قرآن مدون کروایا، اور عمر کا جنہوں نے اس خیال کو جنریٹ کیا. اللہ نے بھی تو بندے چنے ہوتے ہیں نا. اتنے سارے لوگوں میں سے خیال کس کو آیا؟ عمر کو. اور پھر عمر نے جا کر ابو بکر سے بحث بھی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پھر دونوں سر جوڑ کر بیٹھے، جس کو اللہ نے جو اعزاز دینا ہو جی، ای سعادت بازور بازو نیز دانا بخشد خدائے بخشندہ. پھر ان دونوں نے چنا زید بن ثابت. چنے صحابہ میں سے زید بن ثابت ہی چنے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری ٹائم میں اعتکاف کے لیے بھی وہی چنے گئے. دیکھیں یہ، لیکن کوئی سبب ہوتا ہے نا. ان کی واہ کو اتنا شوق تھا، جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو زید بن ثابت جو ہیں انہوں نے اپنی یعنی کہ والدہ کو کہا کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. والدہ لے کر آئیں. تو اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا پیٹرولنگ ٹیمز بنائی گئی تھی، تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کو بھی آپ شامل کریں. تو آپ نے دیکھا، آپ نے کہا یہ تو بچہ ہے، آپ اس کو لے جائیں. تو زید بڑا دکھی تھے، ان کی اماں بھی دکھی تھی. اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کی آیتیں صورتیں حفظ پہلی کروا رہی تھی، اس کو بڑھا دیا اور لکھنا سکھایا چند دن میں. اور پھر دوبارہ لے کر آئی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا زید ہے، اس کو قرآن کی 17 صورتیں یاد ہے اور اس کو لکھنا بھی آتا ہے، آپ اسے اپنی خدمت میں رکھیے. آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے ان سے کچھ سنا بھی. تو پھر آپ نے کہا زید عبرانی سیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. اور زید نے 2 مہینوں میں عبرانی زبان میں لکھنا پڑھنا سیکھا، کیونکہ یہود جھوٹ بہت بولتے تھے اور توریت آپ کسی کو پڑھنی نہیں آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید عبرانی سیکھ سکتے ہیں. 2 مہینے میں، اور بات کہتے ہیں 6 ہفتوں میں، زید نے عبرانی کا لکھنا پڑھنا سیکھا. اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرانسلیٹر بن گئے. ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور یہ جو محبت تھی، یہ جو خلوص تھا، یہی کام آیا. آپ نے جب آخری دفعہ اعتکاف کیا ہے تو 20 دن کا 10 دن کا اعتکاف کیا. 20 دن کا پہلی بار میں کیا تھا، 10 دن کا اعتکاف کیا. مگر قرآن جو ریوائز ہوا وہ 2 دفعہ ہوا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے 2 بار ریویژن کرائی قرآن. تو زید بیٹھے ہوئے تھے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو سناتے تھے تو زید سنتے تھے, جبرائیل کو تو نہیں دیکھتے تھے, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو سناتے تھے تو آپ سنتے تھے. تو زید نے بتایا صحابہ کو خوشی خوشی, ان کو کیا پتا تھا کہ چیز قرآن کے لیے میری سلیکشن کا باعث بن جائے گی. انہوں نے کہا, بتایا صحابہ کو کہ جب جبرائیل چلے جاتے تو جتنا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سنایا ہوتا اتنا قرآن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. حافظ تھے, نہیں حفظ تھا ان کو, حفظ تھا, ساتھ ساتھ حفظ تھا. تو یہ صرف آپ کے بابے کر سکتے ہیں. ہاں نہیں, یہ صرف آپ کے بابے کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی احمد رضا خان صاحب نے یکم رمضان کو ارادہ کیا میں قرآن حفظ کروں گا, اور روز ایک پارہ حفظ کرتے رہے, 30 روزے ہوئے 30 پارے حفظ ہو گئے. یہ صرف وہی کر سکتے ہیں. زید بن ثابت نے ایسے نہیں کیا, وہ پہلے سے حافظ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خیمے میں بیٹھے تھے, جبرائیل جتنا قرآن آپ سے سنتے, بعد میں زید اتنا ہی قرآن آپ کو سناتے. تو یعنی کہ 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریویژن ہوا 10 دن میں, تو 2 دفعہ ہی زید کا بھی ہوا, اور زید نے آپ سے بھی سنا اور آپ کو سنایا بھی. یہ وہ ریزن تھی جس پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے چنا زید کو, زید بن ثابت کو. حالانکہ زید ینگ آدمی تھے, سینئرز پر ان کو چنا, قرآن بورڈ کا چیئرمین بنایا زید بن ثابت. اور یہ 30 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی جس میں علی بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے, اور ان سب پر آپ دیکھیں علی جیسے عالموں پر فوقیت دی گئی زید بن ثابت کو صرف اس بنا پر. تو چنا اللہ نے, اور پھر زید بن ثابت نے قرآن کو جو ہے وہ کتابی شکل دی. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک اس پر بھی جمع کیا گیا نا خط پر, تو اس وقت بھی زید بوڑھے ہو چکے تھے, موجود تھے, زید کو انچارج بنایا گیا. تو پھر جو قریشی تحریر کا انداز ہے اور قریشی قرات ہے, اس پر پھر سب کو اکٹھا کیا. وہ جو مصحف صدیقی ہے اسی سے پھر نئے مصحف بنائے گئے, اسی کی کاپیز تیار کی. تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اتنا بڑا اجر کا بینک ہوگا نا ابو بکر کا, عمر کا, زید بن ثابت کا, ان 30 صحابہ کا, جن میں علی بھی شامل ہیں, کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے جو قرآن بورڈ بنا تھا اس کے ایک ایک صحابی کا حصہ ہے بیچ میں, ماشاءاللہ. تو جب تک قرآن پڑھا جائے گا کسی کو نہیں پتا, بالکل نہیں پتا, 0/0 کہ قرآن کس نے مدون کیا, مگر ان کا اجر تو جا رہا ہے. یہ ہے باقیات الصالحات. تو اللہ سے مانگی اللہ ہمیں بھی کوئی باقیات الصالحات میں سے عطا کرے, ہم بھی کوئی خیر باقی رہ جانے والی کر لیں. پھر اللہ کا کام ہے نا اللہ کو کہاں سے جگہ دے, یہ تو اللہ کا کام ہے. ہاں, اور ابو بکر کی کیا بات کریں, جو اصل مسجد نبوی ہے اس کا پلاٹ کس نے خریدا, ابو بکر. اور دوسرا پلاٹ اصل مسجد نبوی کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 سال بعد توسیع ہوئی ہے تو عثمان نے خریدا. اور دیکھیں گھبرایا نہ کرے, انہی عثمان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی, انہی کے خلاف ہوئی نا بغاوت. اور انہوں نے کہا بھی آج اس مسجد میں تو مجھے نماز نہیں نہ پڑھنے دیتے, اسی مسجد کے لیے پلاٹ میں نے خرید کر دیا, جس کنویں سے تو مجھے پانی نہیں لینے دیتے یہ کنواں میں نے خرید کر وقف کیا. 50 دن پانی نہیں لینے دیا, جو گھر میں تھوڑا بہت پانی تھا گھونٹ گھونٹ, یا پھر یعنی کہ جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زبردستی چلی گئی, تھوڑا سا کھانا پانی دے آئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لڑ جھگڑ کر چلے گئے, تو وہ یعنی کہ تھوڑا بہت 50 دنوں میں وہ گھونٹ گھونٹ پانی ہی لیتے تھے. تو پانی بند کر دیا ظالموں نے ان کے اوپر, اور اپنے دارالخلافہ کے اندر, اپنے صدارتی محل کے اندر. یہ ریالٹی ہے, اور یہ وہی کنواں تھا جس کو خرید کر وقف کرنے والے عثمان ہی تھے, اور جس عثمان کو منہ کھول کر یہ کہتے ہیں نا منافق ہیں معاذ اللہ, آج بھی آپ دیکھیں ان کا وقت جو ہے وہ مدینے میں چلتا ہے. انا للہ و انا. تو بات یہ ہے کہ جب ایسا تو میں آپ کے شمار کے تار میں ہے نا میں آپ کے شمار کے تار میں ہے, تو مشکلوں سے نہ گھبرایا کریں. ہاں جب مشکل آنی ہوتی ہے تو بس آ جاتی. تو جناب یہ ہیں ہمارے پیارے پیارے لوگ, بہت سارے لوگ ہیں جی, کیا بات کروں آپ سے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے نا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا تھا ہوش محبت میں,
کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. اور آج آج ایک ایک سال کی ایکسٹینشن کے پیچھے ہمارے حکمران مرے جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں وہ سروج کو دیکھیں, میں مذاق نہیں کر رہی ہوں, سروج کو دیکھیں کہ کسرا کے محل کا مال آ رہا ہے اور ایک ایک سپاہی اتنا ایماندار ہے کہ وہ سب کچھ لا کے رکھ رہا ہے. سوچنے کی بات ہے نا. اور آج جو ہمارے بڑے حکمران ہیں جو پورے ملک کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ 2 سال کی ایکسٹینشن دیو گے تو حکومت چلن دیں گے, نہیں کہ نہیں. زوال کی گھٹیا ترین درجے پہ ہم کھڑے ہیں. دنیا پرستی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تمہاری تعداد کم ہو جائے گی, نہ ہی مجھے یہ خوف ہے کہ تم پر فقر و فاقہ آئے گا. تمہارے پاس دنیا آئے گی, تم دنیا میں کانوں کانوں تک ڈوب جاؤ گے. وہ ہم ڈوبے ہوئے, اتنے دنیا کے پیچھے ہم رسوا ہو گئے کہ ذلیل ہی ہوگی. دنیا دنیا پتہ نہیں کتنی دنیا چاہیے. تو انجیل اور توریت جو ہے آج بائبل کی شکل میں موجود ہے, ان کو تو ضائع کر دیا گیا. ہمارا جرم ان سے بڑا ہے, معذرت کے ساتھ. کیونکہ ایک عیسائی تو شاید قیامت کے دن کی پلی لے سکے کہ اللہ جی موجود ہی نہیں تھی قرآن کے آنے سے پہلے والے, کہ اللہ جی اصل انجیل موجود ہی نہیں تھی. ہم کیا کہیں گے, اللہ جی قرآن پاک کے پیاسی کار بنیا پر پیر صاحب نے وعدہ لیا سی پڑھے ہونا, یہی کہیں گے نا. ہم نے رکھا ہوا تھا, اللہ جی میں روز 7 سپارے پڑھتی تھی لیکن قرآن کو سمجھا نہیں کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا قرآن سمجھنا نہیں. کیا بہانہ لائیں گے, گھروں میں 6 قرآن پڑھے ہوئے ہے نا. لیکن رمضان میں جب قرآن نکالے تو صرف 2 گھروں سے, میں نے کسی اور کو نکالا, میرے اپنے گھر سے پھر ان کے گھر سے, اتنا ڈھیر لگا ہوا تھا قرآن مجید کا ماشاءاللہ. اتنے قرآن ہر گھر میں ہی ہے, تو بس پڑھے ہوئے. اور 9 نکور, یعنی کہ میں کسی کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے قرآن مجید دکھایا تو کہنے لگی کہ یہ میری دادی کے جہیز کا ہے. پھر انہوں نے میری یعنی پھپھو کو دے دیا, تو میری شادی تو پھپھو نے مجھے دے دیا. اور دیکھیں ٹیچر آج بھی نیا ہی ہے. میں نے کہا ساروں پر یہ آفرین ہے, آپ کی دادی سے ٹورڈز یو پیار ہی لو تم لوگ. یعنی یہ کارنامہ ہے. میں نے کہا بھائی میرے گھر میں آپ کو کوئی نیا قرآن نہیں ملے گا, میرے تو سپاروں کے اوپر جگہ جگہ آپ کو سالن کے ڈبے مل جائیں گے. کیونکہ جب میں کام کر رہی ہوں تو میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں, کیونکہ میں ایک ہی بندوں میں 10 جگہوں پہ نہیں ہو سکتی, تو میں ساتھ ساتھ یاد کر رہی ہوں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تیل کا چھینٹا پڑ گیا ہانڈی گھومتے ہوئے, کوئی چائے کا ڈراپ گر گیا, تو میری تو آپ کو کاپیاں, میری کتابیں تو ایسی ملیں گی, بجائے کہ میری کتاب نہیں پڑی رہے, میری کتاب پہ دبا لگ جائے اور میرے دل کی سیاہی صاف ہو جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. کتاب نہیں کون رکھتا ہے, نہیں نکور کتاب. اوہو نشہ ہوتا ہے کتاب استعمال میں کتنا دے کر نہیں ہے. ڈرامے ہے نا, یہ شیطان کے پھندوں میں سے پھندا ہے. حقیقت حکایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. تو یہ ہم خرافات میں کھوئے ہوئے ہیں. کتابیں نہیں رکھنے کا کیا مطلب ہے, کتابیں پڑھنے کے لیے, کتابوں کو پڑھیے, اور خاص طور پر کتاب اللہ. اور اگر وہ نیا نویلا قرآن کھڑا ہوا, ہاں قرآن گواہی دے گا نا, تو کہے گا اللہ جی دیکھ لو میں تو نواں نکور اینڈ جب ہاتھ نہیں لایا. یہی گواہی دینی ہے نا قرآن نے کہ اللہ یہ مجھے دن میں پڑھنے میں تھکتا تھا, رات میں پڑھنے میں تھکتا تھا, اس پہ رحم کرے. اللہ قبول کریں گے. اور جس کے خلاف قرآن کھڑا ہوا کہ اللہ جی دیکھو میرے 4 ورجن سے پیسے کار, 4 9 نکور پائے جے, تو پھر کہاں جانا ہے بے وقوفو. تو قرآن کو پڑھنے میں خود کو تھکا دے اور آپ کے قرآن پرانے اور بوسیدہ ہوں, اس سے بہتر ہے کہ 9 نکور. ہاں دیکھیے نا بچیاں, میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں, بیٹیوں کی تو آپ کتابیں ہوتی نا جو بھی وہ پڑھتے ہیں, کتاب کی اصل شکل نہیں نظر آ رہی ہوتی. تو میرے بیٹے کی کتابیں وہ صاف ستھری ہوتی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ واقعی صحیح بات ہے, آپ کے جتنے بھی بچے پڑھنے والے ہیں, بچے بچیاں, یہ تو ویسے ایک بات ہے, لیکن بچے بچیاں جو بھی پڑھنے والے ہیں ان کی جو ٹیکسٹ بک ہے ان کے اوپر انہوں نے نوٹس بنائے ہوتے ہیں, دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. مگر قرآن مجید تو نواں نکور رہے گا کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. سیدھا جا فرق ہے جی. تو میرا قرآن نہیں آپ کو ایسا ملے گا, اس پر جگہ جگہ آپ کو نوٹس ملیں گے. کیوں؟ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تو یہ چیزیں جو ہے چینج ہونی چاہیے. نہیں, میں کسی کو پرسنل بیسس پر نہیں کہہ رہی, میں من حیث القوم بات کر رہی ہوں. تو یہ شعور پیدا کرے, قرآن کو اپنی بیڈ بک بنائے, قرآن کو اپنی ہینڈ بک بنائے, قرآن کا احترام نہ فرمائیں, قرآن سے محبت فرمائیں, قرآن کو اپنے دل کا ٹکڑا بنا لیں, قرآن کو اپنے بیگ میں رکھیں, قرآن کو اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھیں, قرآن کے اوپر اپنے نوٹس لگائیں.
قرآن کے اوپر نہیں لکھنا چاہتے، قرآن کے اوپر وہ اسٹکی نوٹس لگا کے ان کے اوپر لکھے. قرآن کے ایک ایک لفظ کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آصر القرآن، قرآن کو کھودو کرے دو، قرآن کو کھودو کرے دو، اس کے موتی تلاش کرو. ایسے ہی مر جانا ہے. اپنے محبوب کا پیغام سمجھو. ہمارا محبوب ہمارا رب ہے نا، اس کا پیغام سمجھو. تو اس کے لیے محنت کریں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو اتنا نہیں پڑھتی، میرے میاں سے اپنی میاں سے ماشاءاللہ کوئی قرآن آپ کو ثابت نہیں. ہوں میرے کہنے ہوتے جا کے پھاڑ نہ دیو قرآن. میں نہیں کیا، میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں اس کو پڑھیں. میں نہیں آپ سے مذاق کر رہی ہوں. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پھٹے ہوئے ہوں. مقصد یہ ہے کہ جب آپ کتاب استعمال کرتے ہیں اس کے ایجز مڑ جاتے ہیں. نیچرل بات ہے. آپ کو کتاب کی شکل دیکھ کر پتا چل جاتی ہے کتاب استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو قرآن استعمال شدہ ہو. ہاں دل جل جاتا ہے، اور میں نے بھی بڑی جب میں بعد میں صاف کر کے جاتی ہوں. دل کی میل صاف ہونی چاہیے جی. قرآن کی کتاب کے اوپر اگر وہ ہاتھ لگنے سے میل آ گئی ہے، اس کا پرنٹ خراب ہو گیا، ڈونٹ وری. سارا دن ماشاءاللہ قرآن، موبائل پر بھی قرآن ماشاءاللہ بہت. اللہ ان کو توفیق عطا کرے جی، آمین. مگر قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو ترجمے اور فہم کے ساتھ پڑھیے گا. تو جناب ہم نے قرآن کے ساتھ جو غداری کی ہے وہ توریت اور انجیل کی غداری سے زیادہ بڑی غداری. اس کو یاد رکھیے گا. آپ باہر جا کے بات کر لیں. جو ہے نا قرآن کی غداری، وہ توریت اور انجیل سے بڑی غداری ہے. کیونکہ جو توریت اور انجیل ہے وہ تو بدلی گئی، ان کا تو اصل نسخہ کہیں موجود نہیں ہے. قرآن تو اصل شکل میں موجود ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ جو انجیل ہے اس کی اصل زبان بھی موجود نہیں، ہیبرو بھی ختم ہو گئی. ان کے اصل میں ترجمے موجود ہیں. ہمارے پاس تو عربی میں قرآن موجود ہے اور عربی کی اصل ڈکشنریز موجود ہیں. آپ ہر لفظ کی بنیاد تک، روٹ تک پہنچ سکتے، کوئی دقت نہیں. کسی کو بھی آپ مت دیکھیں، آپ روٹ تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں. لہٰذا اصل مجرم دنیا میں اگر کوئی قوم ہے نا تو وہ ہم. یہود تو ہماری آزمائش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل کمزور، نالائق، نااہل لوگ ہم ہیں، اور ہماری نااہلی کی وجہ سے دنیا میں فساد مچا ہوا ہے. تو جہاں جہاں خرابی ہے نا، جواب دے ہم ہیں. دیکھیں نا، مجھے آپ بتائیں، آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے ڈکیتی ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ پولیس خراب ہے یا ڈاکو؟ پولیس کو کہیں گے نا، کیونکہ کام پولیس کا ہے حفاظت کرنا. آپ کہیں گے کہ اگر پولیس ڈاکوؤں کو روک نہیں سکتی تو تھانے کیوں کھولے ہوئے؟ تو اللہ کی پولیس کون ہے؟ ہم. اور ڈاکو کون ہے؟ یہودی. تو یہودیوں کو جرت کیسے ملی؟ ہماری نااہلی کی وجہ سے. تو ذمہ دار کون ہے پھر بدامنی کا؟ ہم. اور اس سے کوئی مسلمان بری ذمہ نہیں ہو سکتا. ہاں ذمہ داری کا فرق ضرور آئے گا. جو پوچھ حاکم سے ہونی ہے وہ مجھ سے نہیں ہونی، لیکن ایز اے پرسن، ایز اے مسلم تو ہونی ہے کہ چلو جو تم کر سکتے تھے وہ کیا. چلو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، دعا کی، دل میں بیٹھ کر طلب بھی کی اسلام کی، یعنی مشاط ثانیہ کی، اسلام کے قانون کے نفاذ کی. یہی چاہا تم نے. جو کر سکتے تھے وہ تو کرو نا، جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو نہیں کر سکتے اس سے تمہاری پوچھ بھی نہیں ہوگی. تو ہم سب کو اپنی اپنی تیاری کرنی ہوگی. اور یاد رکھیے اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے اصل شکل میں، تو ذمہ داری کا اصل بوجھ بھی ہمارے سر پر. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں میں نے توریت و انجیل اتاری تھی، ضائع کر دی گئی. تو پھر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب اس نے فرقان اتار دی. فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز ہے. حق و باطل میں تمیز ہمارے حکمرانوں کو بالکل نہیں ہے. ہماروں کو تو چھوڑیے، یہ تو ہے ہی نالائق. ابن سلمان کو ہے. ابن سلمان ادب ہے نا، قرآن کی سمجھ بھی آتی ہے اس کو، اس کے پاس تو بہانہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا نا فوجی کارروائی نہیں کر سکتے. یعنی اس وقت اگر میرے اختیار میں ہو تو میں بھی کہوں، فرض کریں کہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ سارے حکمران میری بات مانے، میں نے کہا اس وقت فوجی کارروائی نہ کرنا. وہی دانیال علیہ السلام والی بات، تم لائق نہیں ہو اس کے. فی الحال اقتصادی مدد کرو ان کی، فی الحال UN میں بات اٹھاؤ، پہلے بچے ہوں کو بچاؤ، باقی بات میں دیکھیں. ایسے ہی ہے نا. لیکن ابن سلمان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہونی. میں ابن سلمان کا نام کیوں لے رہی ہوں؟ کیونکہ سعودیہ اگر کسی بات پر سٹینڈ لے گا، ایک امام کعبہ کو فرنٹ پہ کر دینا، سارے مسلمان حکمران چپ ہو جائیں گے. یہ شروع سے سعودیوں کا طریقہ رہا ہے، جہاں کوئی بات منوانی ہے امام کعبہ کو بھیج دو.
اب امام کعبہ آئے ہیں، اب سامنے والا حکمران، اب امام کعبہ کو کیا مان جاتے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ امام کعبہ بھی ہے تو ہمارے ماں بہن سے، تو ان میں بھی اچھے بھی ہے بکاؤ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر ہے حکومت شاہانہ بادشاہت، تو انہوں نے ایسے گردنوں میں نا رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، جو آئمہ حرمین ہیں وہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ رمضان سے پہلے یہ فلسطین ہی کے معاملے پر جو ہے چیف جسٹس آف سعودی عربیہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، نہیں ہوگا تو وہ انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا، کیا کریں اور کیا کریں، یعنی نہیں اس بندے سے برداشت ہوا اللہ کے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ بڑی تکلیف، یہ آج کی کہانی نہیں، آپ دیکھیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کو قید کر دیا گیا، کوڑے مارے گئے، پھر آخر کار قید میں رہے پھر فوت ہو گئی، ان کے بیمار پڑ گئے، پھر ریلیز کر دیا گیا، پھر مر گئے۔ آج تک یہ بات کہی جاتی کہ زہر دے کر مارا گیا، پاسبل کیوں ابو جعفر منصور حاکم تھا جو یہ بات کہتے تھے، یعنی حکومت کے خلاف کہ جبری بیعت نہیں ہوگی، یہ جبری حکومتیں لگا کر بیٹھے ہیں، یہ نسلی حکومتیں نہیں چلیں گی، اہل لوگوں کو آنا چاہیے، نہیں چاہیے تھا، پہلے سمجھایا گیا، ان کو چیف جسٹس کا عہدہ بھی دیا گیا، ہاں بڑا دلچسپ ان کی باتیں، بلایا گیا، کہا گیا کہ آپ نہ چیف جسٹس کا عہدہ لیں، انہوں نے کہا میں اس کے لائق نہیں ہوں، تو کہنے لگا تم جھوٹ بول رہے ہو، ان کا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں تو بالکل ہی نکما ہوں، یعنی کہ میں تو بالکل ہی لائق نہیں ہوں، جھوٹا کیسے چیف جسٹس ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹا ہوں، تو دونوں صورتوں میں اہل تو نہیں ہوں نا میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں چیف جسٹس بن گیا تو سچ نہیں بول سکتا، تو پھر اینڈ پر جب کچھ نہیں کر سکے پھر اٹھا کر ان کو جیل میں ڈال دیا، کوڑے مارے، قید میں رکھا، تنگ کیا، پھر میں خود سمجھتی ہوں کہ میرا خیال ہے زہر ہی دیا گیا، کچھ تو پوائزن دیا گیا، کیونکہ وہ بیمار ہو گئے، پھر ریلیز کر دیا گیا، وہ بیچارے بیماری میں فوت ہو گئے۔ امام مالک کے ساتھ یہی ہوا، امام مالک نے فتویٰ جاری کیا، فتویٰ پوچھا گیا کہ جبری طلاق ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں جبری طلاق نہیں ہوتی، اسی طرح جس طرح جبری بیعت نہیں ہوتی، بس کہنے کے فتویٰ واپس لو، انہوں نے کہا میں تو نہیں لوں گا، پہلے تو سمجھایا بجایا، پریشر ڈالا، نوکری ختم کی، پھر کوڑے مارے، سریعام کوڑے مارے، اور وہ یعنی جب تک ہوش میں تھے وہ کہتے رہے میں امام مالک بن انس یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جس طرح جبری طلاق نہیں ہوتی جبری بیعت بھی نہیں ہوتی، مسئلہ جبری بیعت سے تھا نا، بیعت تو جبرن ہی لیتے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یزید کی بیعت جب حرمین میں لی گئی تھی جبرن نہیں لی گئی تھی؟ جو یہ اٹھ کر کہتے ہیں آج کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا غلط تھا، یزید کی بیعت کی جا چکی تھی، وہ بیعت جبری بیعت تھی، وہ ہاتھوں میں تلواریں لے کر بیعت لی گئی تھی۔ امیر معاویہ نے خود کھڑے ہو کر مدینے کے منبر پر کہا تھا میں کسی کے بھی باپ سے زیادہ حقدار ہوں حکومت کا، جس کو اختلاف ہے آئے ذرا میرے سامنے، کس کو سنا رہے تھے؟ عبداللہ بن عمر کو، کہ میں عمر سے بھی زیادہ حقدار ہوں خلافت۔ عبداللہ نے خود کہا، عبداللہ کہتے ہیں مجھے کہا تھا، یہ بخاری کی روایت ہے، آئیں دیکھیں، عبداللہ کہتے ہیں مجھے سنایا تھا لیکن میں فساد نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں اس لیے چپ رہا۔ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ بیعت جبری تھی اور اسی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، تو امام مالک بن انس کو پھر پہلے پیٹا گیا، قید میں کچھ دن رکھا گیا، پھر آزاد کر دیا گیا، پریشر بہت تھا، بہت مقبول عالم تھے، تو پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا، پڑھنے لکھنے پر پابندی کر دی گئی، کاغذ قلم سب لے لیا گیا، قرآن مجید تک لے لیا گیا، حفظ تھا پڑھتے رہے بیٹھ کر، اسی تنہائی میں بیچارے فوت ہو۔ تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ تو حرم میں دو طرح کے علماء ہیں، ایک وہ جو بیچارے بے بس ہیں، مجبور ہیں، کتنے علماء ہیں جن کا نام آپ کو سننے کو نہیں ملتا، غائب ہو گئے، کتنے علماء مار دیے گئے، کتنے قید و بند میں ہیں، کوئی پتہ نہیں، خبر ہی باہر نہیں آتی، اور جو نہیں ہے یعنی اس کا عزم والے نہیں ہیں وہ پھر حکومت کی لائن پر چل رہے ہیں، بکے ہوئے عالم بھی ہر جگہ پر۔ تو اس وجہ سے علماء حرمین بے بس بھی ہیں اور مجبور بھی، تو دونوں چیزیں ہیں جی ان کے لیے بھی۔ تو بہرحال میں عرض صرف یہ کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں یہ اتنے نااہل ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک غلام کچھ نہیں کر سکتا، جب غلامی کا ذہن بن جاتا ہے نا، آپ دیکھیے کہ شیر بھاگا تھا پچھلے دنوں، دیکھا تھا بھاگ گیا تھا ہربنس پورے سے، تو آپ نے دیکھا اس نے کسی کو کچھ کہا؟ وہ ایسے بیچارہ بھاگ رہا تھا جیسے ڈرا ہوا کتا، اور اس کو کیسے انہوں نے آ کے آرام سے ایسے ڈال ڈال کے پکڑ لیا، اور وہ ایسے ایسے ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، سچ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا کوئی پپی ہو، بڑا کتا بھی نہیں، کتا اس سے زیادہ روب ڈال لیتا ہے۔
تو وہ ایسے ایسے کانپ رہا تھا. اس کی آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہو، جب اس کو پکڑا نا اور اس میں ڈالا ہے ڈالے میں، تو جال اس کے اوپر ڈالا تھا، تو وہ جال کے اندر نا، تو وہ لٹرلی ایسے ایسے اس کی باڈی شیور کر رہی تھی جیسے بڑا ضعیف ہو، حالانکہ ینگ شیر تھا. ذہن میں غلامی بیٹھ گئی. غلامی بیٹھ گئی تو لہٰذا اس نے شیر کو بھی کتا بنا دیا. میں نے آنکھوں سے دیکھا، جو ہماری فرا سیف آتی ہیں، ان کے میاں جو ہیں وہ شیروں کے بچے خرید کر بڑا کر کے بیچتے ہیں. تو وہ ایک شیر لے کر آئے ینگ. پکچرز بھی ہیں، میں دکھاؤں گی. مجھے انہوں نے کہا کہ ٹیچر ایسے ایسے تو آپ نے دکھانا ہے بچیوں کو. تو میں لے کر گئی بچیوں کو دکھانے. تو وہ بےچارا، کتے کا زیادہ روب ہوتا ہے، مذاق نہیں، وہ بےچارا ایسے سہما بیٹھا، بچے اس کی دم کھینچ رہے ہیں، کان کھینچ رہے ہیں. تو میری بچیاں بھی، تو میں نے ہاتھ لگایا پہلے، میں نے تو وہ کچھ بھی نہیں، وہ بےچارا ایسے بے بسی سے، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی. تو بچیاں کہتی ہیں کہ یعنی کہ ہم ہاتھ لگائے. میں کہا انہوں نے ڈر ڈر کے خیر ہاتھ لگایا، کچھ بھی نہیں. مجھے اتنا برا لگا. تو میں گھر آئی تو یعنی کہ میں نے کہا کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، مجھے بہت انسلٹنگ لگا. اور مجھے جو چیز اس میں نظر آئی اور مجھے یاد آتی ہے، یہ حال ہمارا ہے. غلامی اس دماغ میں بیٹھ گئی ہے. وہ بھول ہی گیا میں شیر ہوں، میں ایک چپیڑ ماروں گا یہ اٹھ نہیں سکیں گے. وہ اپنی اسٹرینتھ ہی بھول گیا ہے. لہذا چار جو ہے نا وہ سکے سڑے بیچارے صفائی والے، وہ جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے گلے میں پٹا ڈال کے جو ہے 15-16 سال کا لڑکا اس کو لیے جا رہا ہے. اور وہ شیر یہ بھول گیا ہے کہ میں اس کو ایک پنجہ ماروں ڈھیڑ کے رکھوں، یہ مر جائے گا. یہ میرا شیر کے پنجے کی طاقت بندہ جھیل نہیں سکتا. مگر وہ بھول چکا ہے، غلامی اس کے دماغ میں پیوست ہو گئی. یہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے. ان کے دماغوں میں غلامی ہے. یہ دماغی طور پر، ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں. یہ اپنی اسٹرینتھ بھول چکے ہیں. ان سے توقع نہ رکھیں، بالکل نہ رکھیں. وہی بات کی آپ آواز اٹھائے تو کیا ضروری؟ آواز اٹھانے کے لیے جرأت چاہیے، آزادی کی روح چاہیے. غلام کبھی بولے ہیں؟ غلام نہیں بولتے. تو روحیں غلام ہیں ہماری، ہمارے لوگوں کی. دولت سے آزادی نہیں ملتی. کاش آپ یہ سمجھ سکتے. مجھے ایک بات بتائیے، بنی اسرائیل غریب تھے؟ نہیں. ان کے پاس اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا، تو وہ غریب تھے؟ غریبی اور امیری کا تعلق غلامی سے نہیں ہوتا. آپ مجھے ایک بات بتائیے، جنگل کا شیر غریب ہوتا ہے یا چڑیا گھر کا؟ اور بھائی جنگل کا غریب ہوتا ہے. چڑیا گھر کے شیر کے پاس تو سارا کچھ ہے. اس کا کبھی آپ رہنے کی جگہ دیکھیں، اس کو موسم کے مطابق وہ سب کچھ ایٹماسفیئر سیٹ کر کے دیتے ہیں، اس کے لیے کٹا ہوا گوشت لے کر آتے ہیں. جنگل کا شیر بیچارہ معصوم، لب لب کے ناسنا اس کے جانور پڑتا ہے، کھاندا ہے. اور بارش ہو گئی تو اس نے بھیگنا ہے، ٹھنڈ ہو گئی تو اس نے کانپنا ہے، گرمی آ گئی تو اس نے سہنی ہے، اور اس نے لڑ کر اپنا حق حاصل کرنا ہے، اور نہیں ملا تو بھوکا رہنا ہے. چڑیا گھر کے شیر کو یہ سب میسر نہیں ہوتا. یعنی یہ تنگیاں نہیں ہوتی، اس کو سب کچھ ملتا ہے، پلیٹ میں رکھا ہوا، خدمت گار ہے، باڈی کو برشنگ کی جا رہی ہے، پیر صاف کیے جا رہے ہیں، ناخن صاف کیے جا رہے ہیں، کانوں کا میل نکالا جا رہا ہے. بادشاہ سلامت ہے، لیکن غلام ہے، پٹا ہے گلے میں. لیکن جنگل کا شیر جو ہے گندا ہے، کانوں میں اس کو کانٹا چبھ گیا، اس کا کوئی نہیں نکالنے والا. وہ لنگڑاتا پھرے گا، وہ اپنا ڈھونڈے گا، کھائے گا، نہیں ملے گا بھوکا رہے گا. اس نے فرش پہ سونا ہے نا، اپنا ڈین بنانا ہے. اگر بارش ہو گئی بھیگ جانا ہے، پانی آ گیا اس کا بچہ ڈوب کے مر جانا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ آزاد ہے. آزادی کی قیمت ہے جفا کشی، اور غلامی کی قیمت ہے آرام. یہ غلامی کی قیمت ملی ہوئی ہے. ہمارے غلام بن کے رہو، دنیا کی نعمتیں پاؤ گے. آزادی کی قیمت جو جفا کشی ہے، وہ دینے کی طاقت فی الحال نہیں ہے، اگلی نسلوں میں آ جائے. آپ کو کس نے کہا کہ دولت کے ساتھ آزادی ملتی ہے؟ آزادی دل کی حریت کے ساتھ ملتی ہے. آپ کو میں کس طرح سمجھاؤں کہ حریت کا تعلق مال سے نہیں ہے، حریت کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے. تو جذبہ حریت نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں نے اب فرقان اتار دیا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. کون انکار کرتے ہیں جی؟ دو گروہ ہیں. ایک گروہ تو وہ ہے جو سیدھا سیدھا کہتا ہے ہم نے قرآن کو ماننا ہی نہیں، وہ تو کافر ہے. اور دوسرے مسلمان کافر
جو کہتے ہیں قرآن تو ہے اللہ کی کتاب، ہم مسلمان ہیں، پر عمل جوگی نہیں ہے، 1400 سال پرانی ہوں گی، او ہو قرآن کے احکامات بڑے سخت ہیں۔ تو عملی کافر اور اعتقادی کافر دو الگ الگ گروہ ہیں، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد اس وقت جو ہے نا وہ عملی کفر کا شکار ہے۔ بڑی چیزیں تو چھوڑ ہی دیں، نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں یہی سے اندازہ لگا لیں۔ جو نماز نہیں پڑھ سکتے، ذرا سی گرمی میں یا ذرا سی سردی میں مسجد نہیں جا سکتے، میدان جنگ میں کیا جائیں گے بتائیں؟ کہتی ہے نا ہمیں جہاد میں بھیجو، او بھائی نماز کے لیے مسجد تمہیں ہم بھیج نہیں پاتی، پٹتی رہتی ہیں جاؤ جاؤ جاؤ، تم لوگ نہیں جاتے، تو جہاد پہ کیا جاؤ گے؟ جہاد وہ فلموں والا نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے میں فتح ہو جانی ہے۔ تو بڑی تکلیف دہ باتیں، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ کتنی مکروہ ہو چکی ہے ہماری شکل۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ سعدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بڑا بدصورت تھا، تو جا رہا تھا تو راستے میں آئینہ ملا، اس نے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو اپنا چہرہ نظر آیا، تو کہنے لگا اگر تو اتنا بدصورت نہ ہوتا تجھے کوئی پھینکتا کیوں؟ پھر پھینک کر چلا گیا۔ ہمارا وہی حال، ہم دوسروں کی خامیاں نکالنے پر، ٹرمپ یہ کر رہا ہے، اسرائیل، بھائی وہ تو ہے ہی دشمن، انہوں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں کتنی مکروہ ہو چکی۔ تو لہٰذا جی اللہ کی آیتوں کا کفر نہ کیجیے۔ کیا اللہ کی آیات میں جہاد فرض نہیں ہے؟ کیا اللہ کی آیات کے مطابق بوقت مشکل قتال فرض نہیں ہے؟ کیا ہم پر گروہ بندی حرام نہیں ہے؟ حرم کی حفاظت چلے ایک دفعہ کے لیے چھوڑ دیں جی فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، قطار تارڑ صاحب کی بکواس جو ہے چلے نہیں ہے، کیا حرم بھی ہمارا مسئلہ نہیں؟ 3 حرم ہے نا ہمارے، تو حرم بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے کل مدینہ یا مکہ پر اٹیک ہوتا تو تم کہو گے سعودیہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ چلو فلسطینیوں کو نہیں بچانا وہ ان کا مسئلہ ہے، حرم کو تو بچانا ہے، حرم کو تو بچاؤ، یا پھر کہہ دو مسلمان ہی نہیں، ہمارا حرم ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا حرم کی حفاظت فرض ہے ہم پر، تینوں حرموں کی حفاظت فرض ہے ہم، اور اتنے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے حرم محفوظ نہ ہو تو پھر ہمارے ہونے پر افسوس ہے۔ ڈوب کرنے کا صحیح کہا، تو کسی کو نہ کہیں، یعنی کہ کل بھی مجھے ایک بچی کا فون آیا ہوا تھا، بچی مطلب میری اسٹوڈنٹ ہے، ویسے تو بڑی ہے، تو میرے تو ساری بچے ہیں آپ، تو وہ بہت تو کہتی مجھے بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، فلسطین کا نا بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، تو پھر وہ یہی باتیں میں ان کی سنتی رہی، وہ یہ کہتی اسرائیل والے یہ کر رہے ہیں، نیتن یاہو یہ کر رہا ہے، ٹرمپ یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے، میں سنتی رہی کیونکہ وہ واقعی ڈپریس تھی۔ اور بھائی وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے صحیح کر رہے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ اسرائیل ہمارا سگا ہے؟ کس نے کہا امریکہ ہمارا سگا ہے؟ چور کا بھائی گرا کر دونوں ہی ہمارے دشمن ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، پرابلم ہم ہیں وہ نہیں ہے، سمجھنے کی بات۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں سب بدلنا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ آپ اپنے حد تک بدلیں، اپنی حد تک بدلیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی بیٹوں کی تربیت کر سکے نا، ان بیٹوں نے وہ نسلیں کھڑی کی جنہوں نے دنیا بدل دی، تو آپ کو کیا پتا اللہ نے کس سے کام لینا ہے؟ آپ اپنے حصے کا بیج ڈالیں تو بیج کہاں تک جائے گا کون جانتا۔ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، اور یہ نہ سوچیں کہ میرے کام کی وقت کیا ہوگی۔ اما حاجر کو پتا تھا کہ یہ آب زمزم کب تک چلنے والا ہے، بس اپنا کام کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ کوئی تو باقی رہ جانے والا کام ہم سے بھی نہیں ہے، کوئی خیر کا سر چشمہ ہم سے بھی تو پھوٹ جائے، تو مانگے اللہ سے، دینے والا پھر وہ ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، بدلہ بھی لے گا۔ کس کا بدلہ لے گا؟ قرآن کی بے حرمتی کا بدلہ لے گا۔ تو قرآن کا اصل بے حرمتی کرنے والا گروہ کون ہے؟ ہم۔ تو پھر بدلہ کس سے لے رہا ہے اللہ؟ ہم سے۔ کیسے؟ اچھا ابھی اللہ بدلہ نہیں لے رہا، ابھی تو اللہ نے صرف چھوڑا ہے، جاؤ جو کر رہے ہو بھگتو، ذرا کاٹو، بدلہ لینے پر آئے تو مٹا دے ہمیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ مسلمانوں کے خون کا بھی بدلہ ضرور لے گا، اللہ کچھ نہیں بھولتا۔ تو اللہ کے ساتھ جڑ جائیے، غالب بھی ہو جائیں گے اور بدلہ بھی لے سکیں گے۔ چیزیں بدل جائیں گی جی، ابھی فوری نہیں بدلیں گی، یہ بھی فضول بات ہے۔ ایک تو میرا دل چاہتا ہے زید حامد صاحب سے جا کر ملا جائے، لال ٹوپی سرکار، 2025 میں وہ کہتے ہیں ہم فلسطین فتح کریں گے، پھر دوبارہ پھوٹ پڑے ہیں۔ ہاں جی،
پھر دوبارہ پھوٹ پڑے. 2025 میں ہم دلی اور فلسطین پر پاک فوج جھنڈا لہرائے گی. لے آؤ نا ذرا میرے سامنے ہونا نا. جھوٹے لوگ, مجھے تب بھی پتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن 2025 تو آ گیا نا. وہ جھنڈا کیا لگانا تھا, وہ رہا سہا غزہ بھی ہاتھ سے نکل گیا, اور ہماری فوج جھنجھنا بجا رہی ہے جس نے جا کر فلسطین فتح کرنا. یعنی کہ جھوٹ بولنے پر شرم بھی نہیں آتی, اور دوبارہ آ کر بیان دیتے اتنی شرم نہیں آتی کہ میں نے اتنا جھوٹ بولا ہوا, کس منہ سے لوگوں کو فیس کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سرے دست کچھ نہیں ہو پائے گا. یہ کوشش کرے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دے, مجاہدوں کو پیدا کرے, عالموں کو پیدا کرے, مومنوں کو پیدا کرے, ان کو پروان چڑھائے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو کوئی رستہ ملے آواز اٹھائے, ایک ایسی مضبوط آواز جو کم از کم موجودہ غزہ کی پٹی کو ریکنسٹرکٹ کرے اور اس کو ریہیبلیٹیٹ کر سکے. یہ کام ہو گیا تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اس کے بعد یہ کام گریجول ہوگا جی, اگلی کچھ دہائیاں لگیں گی, پھر مسلمان وہ کھڑے ہوں گے مار کھا کر, ہمارے بچے اور بچوں کے بچے جو واپس لیں گے فلسطین, ارض مقدس. لیکن اس میں وقت لگے گا, یہ اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں کہ رات کو ہم سوئیں صبح اطلاع ملے اوہو فرشتے آئے اور فلسطین آزاد کرا کے. وہ نہیں ہونا. میرے آپ کے بچے مریں گے, جانے دیں گے, ان کے خون کی قیمت میں ہمیں فلسطین واپس ملے, لیکن اس میں ٹائم لگے. اور تیسری بات, ان حکمرانوں سے امید کرنی چھوڑ دیں. آپ دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں اہل حکمران تھا, آگے کا سوچ. اللہ پاک ہمارے لیے راستے کھول دے گا, اور ضرور کھولے گا, کیونکہ اگر ہماری امید اللہ ہے تو اللہ کی امید بھی تو ہم نہیں ہے نا. زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو, جہاں تیرا ہے یا میرا. تو ضرور ہوگا جی, ضرور ہوگا, لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے, زندہ رہیں اور زندگی کا ثبوت دے, بتائیں کہ ہم زندہ ہیں, ہم مرے ہوئے نہیں ہیں, زندگی کا ثبوت دے. اللہ آپ کو, وہ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. اللہ ہمیں دل کو زندہ کرنے کی توفیق دے. تو دل بیدار فاروقی, دل بیدار کراری. کرار سمجھتے ہیں, حیدر کرار, کہ دل بیدار ہوتا ہے نا, دل کی طاقت ہوتی ہے جو ایک عام بندے کو عمر فاروق بنا دیتی ہے, ایک عام بندے کو علی حیدر کرار بنا دیتی ہے. تو دل کی طاقت ہے بھائی, دل کی طاقت. تو جاگیں, جگائیں, زندہ ہونے کا ثبوت دیں, جہاں تک دے سکے وہاں تک دیں. 2 بندوں کو بلا سکیں, آپ کو کیا پتا جن 2 بندوں کو بلائیں انہی میں سے کوئی ہو جو مستقبل کا صلاح الدین ایوبی بنے, آپ کو کیا پتا, یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. تو اپنا کام کرتے جائیں, کرتے جائیں, کرتے جائیں. کوئی تو سلیکٹڈ ون ہوگا نا, کوئی تو آئے گا نا. کیا پتا وہ آپ کا بیٹا ہو, کیا پتا وہ آپ کا بیٹا ہو, کون جانتا ہے. کسی نے سوچا تھا کہ یہ خالد جو حدیبیہ میں لشکر کے گرد پھر رہا ہے کہ کب موقع ملے کب میں حملہ کروں, مسلمان ہو کر اتنی فتوحات کریں گے, خالد بن ولید بنیں گے, کس نے سوچا تھا؟ سوچا تھا کسی نے؟ اکرما جو اینڈ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے, کس نے سوچا تھا کہ مسلمان ہو کر اتنی فتوحات کریں گے؟ تو لہٰذا کام کریں, اور 2 لوگوں کو لا سکے تو لائیں. آپ کو کیا پتا آپ کس کو لے کر آنے والے. جب مدینہ والے آئے اور 3 لوگ 4 لوگ مسلمان ہوئے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اول جب ہوئی, بیعت عقبہ اولا جب ہوئی, تو ٹوٹل 5 لوگ تھے, 5 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں, 7 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے. تو کبھی سوچا تھا کہ یہ 1 سال میں پورا مدینہ مسلمان ہو جائے گا اور ہمارا دارالہجرہ بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان میں بھی نہیں تھا. تو دیکھیں 1 سال میں آیا پلٹ ہو گئی. تو لہٰذا اپنا کام کریں, نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. غالب اللہ کا دین آئے گا, غالب حزب اللہ آئے گا. ہمارا کام ہے حزب اللہ کے ساتھ چمٹ جانا, باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ ہے خیر الماکرین. تو غم تو ہے دل میں, لیکن دل شکستہ نہیں ہونا, دل شکستہ نہیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ سب کو برکتیں عطا کرے. اور جو میں چاہتی ہوں, میں آپ کو معذرت کے ساتھ عبادت گزار, پرہیزگار وغیرہ نہیں بنانا چاہتی. میں تو آپ سب کو مجاہد بنانا چاہتی ہوں, باقی سب خود ہی ہو جائے. مجھے زندہ متحرک لوگ چاہیے,
میں کہتی ہوں مسلح بننے بند ہو جانے چاہیے، ہتھیار بننے شروع ہونے چاہیے. ہر عورت مرد کو اس وقت جنگ کی تربیت دی جانی چاہیے. ہاں وظیفے چھٹ دیو کب کرو، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز ابھی میرے ہاتھ میں نہیں. اگر مجھے اللہ اقتدار دے نا، یعنی میں یہ نہیں کر رہی مجھے اقتدار دے، بات کر رہی ہوں کہ اگر میرے ہاتھ میں اقتدار ہو نا، ایک تو میں سارے مزار ختم کر کے مساجد آباد کر دوں، اور دوسرا میں سارے یہ مجموعہ وظائف ختم کرا کر جہاد پر خطبے دلواؤں، اور سب عورتوں مردوں بچوں بوڑھوں کے لیے جہاد کی تربیت فرض کر دوں، قتال کے جہاد. ہمیں وارڈیئرز کی ضرورت ہے، ہمیں وظیفہ خان نعت خان کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بدل جائے گی اور یہ ہوگا جی، یہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس سے بخیر و خوبی گزرنے کی توفیق دے. یہ تنگ گھاٹی ہے، یہ تنگ گھاٹی ہے، اس تنگ گھاٹی سے اللہ ہمیں خیر و خوبی سے گزرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.